السلام سمیرا کہاں رہ گئے ہو؟ پڑھنا بھی کوئی بات نہیں، آ جاؤ تھوڑی دیر بند کر کے. ہے، میں نے کہا پڑھنا بھی نہیں تھا. میں تو کچھ بچوں کی چیزیں رکھ کے آئی ہوں ناشتے میں، پر بچے بڑے نہیں کر رہے ہیں آج کل. چلو جوائن تو کرو نا اس کو. سمیرا آ جاؤ، دل نہیں لگ رہا تمہارے بغیر. دیکھو جوائن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دیکھو میں نے لنک بھیجا ہے. کہہ رہی ہے گھر کوئی نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا، نوٹ کر کے آ جاؤ. میں بھی لوگ چاروں بچے سو رہے ہیں، میں تو خود لاک کر کے آ گئی. چلے جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب وہ ادھر سے کوئی آئے تو مجھے پتہ چلے کہ آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں. چلو انشاءاللہ آ ہی رہی ہوگی، ٹھیک ہے. نازیہ بھی نہیں آئی. تو ہم شروع کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمتوں کی بارش ہو اور ہماری جو ہمارا لیسن ہے وہ اچھا سا ہو جائے. اور ہم شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. ہم لوگوں نے الحمدللہ سورۃ البقرہ جو شروع کی بھی ہے، اور بہت پیاری سورۃ مبارکہ، مدنی سورۃ مبارکہ. اور اس میں ہم نے دیکھا شروع میں کہ اس میں کس طرح سے ایمانی ہو گیا. چلے والے. میرا دل نہیں لگ رہا تمہارے بغیر، آ جاؤ. میں اس میں دیکھ لیتی ہوں. ہاں انجلی مزہ چلے اب آتا. ہم آن لائن ہیں، دیکھ لیں. چلو ٹھیک ہے. تو چلو ٹھیک ہے، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اللہ خیر کرے. تو ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. حصول علم کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بتائیں، وہ دعائیں آپ ضرور پڑھا کریں. اور اللہم افتح الینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظیم اور بزرگی والے پروردگار. اور رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا واسعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. آمین یا رب العالمین. ہم ماشاءاللہ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 پہ آج ہم نے اس کی ہاف ہم نے پڑھا تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے مدنی سورہ مبارکہ ہے، جس میں کہ تمام جو ہیں شروع میں ایمانیات کے اوپر فوکس ہے، اور اس میں احکامات اور مسلمانوں سے ایڈریس، اور ساتھ ساتھ اس میں جو اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سورت آیت سے لے کے کنٹینیوسلی بنی اسرائیل کو جو ان کی نافرمانیاں اور عہد شکنیاں تھیں، ان کے اوپر ان کے جو وعید کی ہے وہ ہم کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں. وہ ایز اے اللہ تعالیٰ نے ایک پریسیڈنٹ بتایا کہ ان اگر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ابھی تک ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں ہم جو ان کی نافرمانیاں پڑھ رہے ہیں وہ آلموسٹ ہمیں اپنے اندر بھی نظر آتی ہیں. تو جو تو قرآن پاک کو شوق سے سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر ان کو اللہ عمل کی بھی توفیق دیتا ہے. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان برائیوں سے، اس نافرمانیوں سے، اس طرح کے اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکیں میکسیمم. پیچھے ہم نے کافی ساری ان کے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدعہدیاں کی وہ پڑھی، لیکن یہاں پر جو اس وقت صورت 102 میں زیر مطالعہ ہمارے اہم ٹاپک ہے وہ جادو اور سحر کا ہے. اور وہ بھی کس زمانے کا ہے؟ وہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کے بنی اسرائیل جو کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں تھے. اور حضرت سلیمان جو تھے وہ ایک نبی تھے، اللہ کے چوزن سے، جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور نبی تھے. اور ان کی جو تعلیمات تھیں وہ الہامی تھیں.
اللہ نے ان کو دی نہیں تھی. اب یہ جو جادو اور سحر وغیرہ کرتے تھے وہ اس کو اسی سے ریلیٹ کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کو جو ہے اپنے جادو کے علم کو صحیح ثابت کر سکیں. یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو کفر اور سحر اور سفلی علوم کو باقاعدہ ایک علم انہوں نے بنا دیا اور اسے انہوں نے منسوب کیا حضرت سلیمان کے جو الہامی علم تھا اس کے ساتھ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فوراً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ معترضہ جو ہوتا ہے وہ درمیان میں ایک بات کو کنٹینیویشن کے لیے اس میں جو کمی رہتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو جملہ معترضہ کی صورت میں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی برات کی. انہیں کہا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا. اور شیاطین کون ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا پچھلی بار کہ انسانوں اور جنوں دونوں گروہوں میں سے جو شیطان کے اعلیٰ کار بنتے ہیں اور یہ نیگیٹو علوم جو ہیں جادو سفلی علوم سحر و سحری وغیرہ سیکھتے ہیں تو عملیات وغیرہ سیکھتے ہیں تو وہ دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی جو یہ کام کرے تو اس کو شیاطین کہا گیا. تو جادو کو کفر کہا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ولا یفلح الساحر. ولا یفلح الساحر کا مطلب کیا ہے کہ جو جادوگر ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے کیونکہ جادو کفر ہے. اور پھر چونکہ ظاہری طور پر جادوگری میں ایک بہت اٹریکشن بھی فیل ہوتی ہے، نیچرلی آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے کہ کوئی کام آپ کا جلدی سے ہو جائے اور بغیر محنت کے ہو جائے اور کوئی کر دے. تو یہ یہود حضرت سلیمان کے زمانے میں اس سفلی علوم کے سیکھتے سکھاتے اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلے وعلیکم السلام. چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر دیتے اور جو دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجے اس قوم کی اصلاح کے لیے وہ بتاتے بھی کہ ہم فتنہ ہیں اور تو تم اس فتنے میں نہ پڑو، لیکن وہ پھر بھی اس علم کو سیکھتے اور کیا کرتے کہ ایک بہت ہی برا فعل کرتے جو ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں تک پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ سفلی علوم سیکھتے اور اس کو حضرت سلیمان سے منسوب کرتے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کے جو جادو سحر کو ختم کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت جنہیں ہمیں کہا تھا نا الملکین ببابل ہاروتا و ماروتا، ان کو بابل کی سرزمین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بابل بیبلونیا جو سب سے پرانا تہذیب ہے وہیں پہ عراق کے پاس ہے، وہاں حضرت سلیمان تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ ان کو اس کے مقابلے میں صحیح بات بتا سکیں. لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا اور یہاں پہ ان کی ایک قسم کی حجت بھی ہو گئی کہ سمجھ آ گئی کہ ایک فرشتے تو نیک بات ہی بتاتے ہیں نا. ہم نے اس کو بڑے لمبا ڈسکس کیا تھا کہ وہ جادو و سحر نہیں سکھاتے تھے، اصل میں وہ ان کو صحیح بات بتاتے تھے اور کہہ دیتے تھے اس کو صحیح کام میں استعمال کرو، لیکن وہ اس کو اس ذریعے سے فتنہ یعنی وہ اس کو نیگیٹو پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اب وہ اس کے ذریعے ایک بہت ہی ایسا نیگیٹو کام کرتے تھے، ایسا فیل کرتے تھے جس کی وجہ سے کہ بہت زیادہ معاشرہ خراب ہوتا ہے. اب وہ کیا عمل تھا یہ ہم اب اس کو ڈسکس کریں گے اور پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. تو پہلے سب سے یہ ہے کہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ جو ہے ہم یہ جو آیت عائشہ بھی اس کو تلاوت کریں گی تو آپ اس کی دیکھیے گا کہ کس طرح سے جو آیت کے اندر الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو کس طرح سے حروف حرکات اعراب زیر ضمہ کسرہ فتحہ کے ذریعے بہت خوبصورت طریقے سے ایک لفظ ورڈ اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، بنتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، پھر اس لفظ کو کتنی خوبصورتی سے آیت کے اندر ڈھالا جاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نحوی ترکیب اس کی کہلاتی ہے جس کا ہم اینالائز کرتے ہیں کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا میسیج رکھا ہے اور کس طرح سے وہ الفاظ کے ذریعے ایک خوبصورت آیت کو تیار کر کے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یعنی میں نے جو نازل کی کتاب اس میں تمہارے ذکر کیا، تمہارے سے باتیں کی. تو وہ جو باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں؟
وہ ہم اب سمجھیں گے. آپ نے غور کرنا ہے. عائشہ اس کی تلاوت کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کی ہاف جو آیت ہے یہ بہت لمبی آیت ہے, سورۃ البقرہ کی لمبی ترین آیات میں سے ہے اور سمجھنے والی آیت ہے. تو آدھی ہم نے لاسٹ ٹائم کر لی تھی, ہاف ہم اب کریں گے. آپ اس کو غور کیجیے گا. عائشہ تلاوت کرتی ہے. جی عائشہ آپ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت ہی اچھا آپ نے ماشاء اللہ, اللہ پاک قبول کرے. تو دیکھیں لاسٹ ٹائم جو بات تھی اس کی کنٹینویشن ہی ہے. آپ کو میں پچھلی بار والی بات ہے وہ اس سے بتاتی ہوں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو شیاطین ہیں انہوں نے کیا کرنا شروع کیا. یعنی شیاطین سے ہم نے آپ کو واضح پتہ ہونا چاہیے کون ہے شیاطین. جی بتا دیں. جن و انس میں سے کے گروہ میں سے جو بھی جادو یہ نیگیٹو علوم سیکھے اور سکھائے وہ انہوں نے کیا کیا. وتبعوا, وہ پیچھے پڑ گئے اس کے جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کے ملک میں. اور کفر نہیں, اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ جملہ معترضہ تھا کہ فوراً اس کو جو ہے کنڈیم کرتے ہوئے اس کو بتا دیا کہ, اور جو جملہ معترضہ اور جملہ استدراک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بات کے اندر بات فوراً اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ کفر نہیں کرتے تھے سلیمان, بلکہ یہ شیاطین جو ہیں یہ جو جن و انس میں سے ہیں وہ کفر کیا کرتے تھے. اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو, کیا سکھاتے تھے؟ جادو, سحر. اور اس کے پیچھے پڑے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا دو فرشتوں ملکینی کا لفظ آیا تھا مثنیٰ کا کہ بابلا ہاروت و ماروت کے اوپر جو اتارا اللہ تعالیٰ نے. اور ان دونوں نے وہ دونوں جب سکھاتے تھے اس علم کو تو وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے. کیا بتا دیتے تھے کہ ہم لوگ ایک فتنہ ہیں, ایک آزمائش ہے. فتنہ کے لفظ کو آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تو وہ بھی فتنہ ہوتے ہیں. فتنہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علام کر دیتے تھے, بتا دیتے تھے کہ اس میں آپ اگر سیکھ کے اچھا کام کرو گے تو فائدہ ہوگا, لیکن اگر اس کو آپ سیکھ کے تو نقصان دیتے ہو لوگوں کو اور لوگوں کو ان کے مسائل ڈفرینٹ طریقے سے ان کو پریشان کرنے کے لیے, ان کے گھروں میں مسائل کرنے کے لیے ایک جادو وغیرہ استعمال کرتے ہو تو وہ پھر فتنہ اس طرح بن جاتا ہے کہ وہی جو اچھی چیز ہے وہ آپ کے لیے بری بن جاتی ہے. تو انہوں نے پھر یہ بھی کہتے تھے کہ پھر تم کفر نہ کرو, یعنی تم اس میں سے اس فتنے میں نہ پڑھو, اس جادو کو نہ سیکھو, بلکہ اس فتنے جو ایک نیک عمل ہے, نیک چیز ہے, اس کو سیکھو. اور وہ لوگ پھر بھی سیکھتے ان دونوں سے, باوجود ان کے منع کرنے کے وہ ضرور سیکھتے ان دونوں سے. منہما, میں نے آپ کو ہما کا بتایا تھا, مثنیٰ کا صیغہ ہے کہ دونوں سے, یعنی جو ہاروت ماروت تھے ملکینی, پیچھے مثنیٰ کا صیغہ آیا تھا کہ دونوں سے اس کو. اب یہ بات یہاں سے شروع ہونی ہے جو وہ سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے یہ آپ اب غور کریں کہ ایک ویسے تو وہ علم کے ذریعے کئی کچھ الٹے سیدھے شعبدہ بازیاں کرنا, لوگوں کو ان کی دھوکہ دینا, ان کو فراڈ کرنا اور ان کو ایک شرکیہ علوم کی شرکیہ کاموں کی طرف لے کے جانا, بہت کچھ کرتے تھے. لیکن اس وقت جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی نیگیٹو بات تھی. اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو اب آپ نے ان کے لفظوں پہ غور کرتے جانا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ, دیکھیں پیچھے آیا تھا ہاں یہ یعلمون آیا تھا, اب یہ فیتعلمون آیا. آپ یہ غور کیا کریں کہ ان کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے. فیتعلمون کے اندر
ہاں آئین لام میم. ہاں عین لام میم. آپ دیکھیں اس پوری آیت کے اندر 5 مرتبہ عین لام میم کا روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. 875 ٹائم یہ تقریباً استعمال ہوا ہے. تو اب یہ فیتعلمون منہما، فا کیا ہے جو آپ نے شروع میں پوچھا تھا؟ استناف. اب ویسے تو حرف عطف ہوتا ہے، یعنی پچھلی بات کی کنٹینیوشن ہوتی ہے، لیکن جہاں پر جملہ ذرا نیا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں استناف ہو گیا، یعنی نئی بات شروع، نیا جملے کے ذریعے بات کی جا رہی ہے. حالانکہ معاملہ تو وہی ہے جادو کا، لیکن یہاں پہ تو یا پھر یا پس اس کے لیے آیا ہے نا فا. تو جو یہ جو عین لام میم یتعلمون ہے نا، یہ لفظ جو ہے نا، یہ عین لام میم تعلم یتعلمون باب تفعیل سے ہے. فیتعلمون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب. فاعل اس میں کون ہے؟ ہم ہے. جی سمیرہ بتاؤ اس میں فاعل کون ہے؟ ہم ہے. اور کون ہے؟ جی ہم یہود. بالکل یہود. اور جو سیکھتے تھے، یعنی سیکھتے تھے، کون سیکھتے تھے؟ بنی اسرائیل میں یہود جو تھے وہ سیکھتے تھے منہما. منہما کیا ہے جی سمیرہ بتاؤ گے؟ جی من حرف جار ہے اور ہم مجرور، اور یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے حروت مروت کے لیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. من جو ہے حرف جار ہے اور ہمام جو ہے وہ مثنیٰ 2 کے لیے آتا ہے. اور یہ ہما محلن مجرور ہے. اور محلن مجرور اس طرح سے ہے کہ جتنے ضمائر ہوتے ہیں موسٹلی وہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی حالت نہیں بدلتے، آپ کو اس کی جو پلیس ویلیو ہوتی ہے نا اس کے اکارڈنگ آپ کو سمجھ آتی ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے من ہما، یعنی من حرف جار ہے، ہما ان دونوں سے. تو من ہما ان دونوں سے. اور من ہما مرکب جاری کیا بنا؟ مرکب جاری کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں. ہاں یہ متعلق کون سے؟ یہ فعل سے متعلق. کون سا فعل ہے؟ یتعلمون سے. ویری گڈ. یعنی وہ دونوں سیکھتے ان دونوں سے. تو پھر وہ لوگ سیکھتے ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ ہاروت اور ماروت سے، جو کہ بابل کی سرزمین پر تھے. اور کیا ترجمہ بنا آپ میں سے کوئی بھی بتائے؟ فیتعلمون منہما. جی بتائیں. سیکھتے تھے ان سے. وہ سیکھتے سے. پھر کوئی اور بتائے فیتعلمون منہما کا کیا ترجمہ آپ نے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ جی بتائیں. حالانکہ بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے. ان دونوں سے. دونوں سے نا، وہ دیکھیں جو یتعلمون میں ہم ہے نا وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سارے ہی سیکھتے تھے. اور جو ہما آیا نا منہما جو متعلق ہے یتعلمون سے، اس میں مثنیٰ کا صیغہ آیا جس میں وہ دونوں ان سب سے سیکھتے تھے، یہ دونوں سیکھتے تھے. یہ بات آپ کو بتانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اور کیا سیکھتے تھے؟ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگوں سے سحر جادو سیکھتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یقول، یہ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا نا، مقول القول ہے، قول کا معقولہ. ان کا جو ہاروت ماروت تھے فرشتے، وہ دونوں کہتے تھے یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. تو وہ کہتے تھے کہ یہ معقولہ تھا ان کے، ہم تو بے شک ہم آزمائش ہیں، پس تم کفر میں مت پڑو. کیا مطلب کفر میں مت پڑو؟ یعنی جادو کے فتنے میں نہ پڑو. اور یہاں ان کے اس کفریہ حرکتوں میں سے ایک بہت برا جو کام تھا جس کو ہم پڑھیں گے، یہ پڑھ بھی رہے ہیں، وہ کیا تھا کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں. ویسے تو جنرلی سیکھتے بہت کچھ سیکھتے تھے نیگیٹو کام، لیکن یہاں ایک خاص بات ہے جس کو مینشن کیا گیا جو سب سے بری بات ہے، جس سے پھر سارا سسٹم خراب ہوتے ہیں. ما یفرقون بہی. ماں کیا ہے جی یہاں پہ؟ ماں اسم موصولہ. ہاں وہ جو یفرقون کا روٹ کیا ہے؟ فارا کا. بالکل صحیح. اور یہاں پہ فرقہ یفرق باب تفعیل سے، یفرقون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم اس میں فاعل ہے. دیکھیں آپ نے یہ بات یاد رکھی ہے، فیتعلمون جو تھا نا، یتعلمون وہ بھی فعل تھا، اس کا فاعل ہم تھا اور اس کے متعلق منہما تھا. لیکن اب ماں چونکہ سب معصول ہے تو اس کا جو صلہ آ رہا ہے نا وہ بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. اور یہ جو یفرقون ہے یہ باب تفعیل سے ہے، جو یتعلمون تھا وہ باب تفاعل سے تھا. تو ڈفرنٹ اس میں تھوڑے سے شیڈ ہوتے ہیں. وہ سیکھتے تھے، اور کیا سیکھتے تھے؟
जो सीखते रहे थे वो अब इसका माँ इसमें मासूला का सिला बन के आ रहा है। और सिला मासूल क्या होते हैं आपको आना चाहिए। सिला मासूल का क्या मतलब होता है, मैंने कई दफ़ा बताया जी। देखें जैसे आप लेटर आप बताती हो हाँ। कि एक लेटर आपके पास आए तो उसका जो है वो उसमें जब जो तक आपको पता ना चले कि उसके अंदर क्या है लिखा है वो मसूल है तो आपका। वो मसूल है। तो ये सिला मासूल की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि इसके बगैर आप कोई बात कंप्लीट नहीं होती। तो अब ये सिला मासूल है, यानी माँ जो है वो क्या सीखते थे, वो जो युफर्रिकूना बिही, युफर्रिकूना बिही, युफर्रिकूना का आपने बता दिया कि फारा काफ से, फर्रका युफर्रिकु बाबे तफील से, युफर्रिकूना फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब हुम इसमें फ़ाइल है। अच्छा यहाँ तक ज़रा एक बार रिपीट करने हम कि मज़ारे क्या होता है। देखें आप लिख लिया करें ज़रूर। मज़ारे का मतलब होता है, क्या होता है, जो कि जी हाँ बताओ जी, हाल और मुस्तकबिल दोनों के मीनिंग देता है। हाँ, और जो माजी होता है वो माजी होता है। यानी आप ये बात ज़हन में रखें कि जो हम उर्दू में सीखते हैं ना माजी, हाल और मुस्तकबिल, इंग्लिश में हम सीखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन अरबी में फ्यूचर नहीं होता, वो मुजारे में ही फ्यूचर आता है। और फ्यूचर के और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक लफ्ज़ आता है जिसे कहते हैं 4 हरफी लफ्ज़ होता है, या ता अलिफ नून लगा होता है। यहाँ आप देखें कि युफर्रिकूना में या लगा हुआ ना, तो ये या जो है ये मज़ारे की लगी हुई है। तो ये आपको लिखना चाहिए कि यतान उसे कहते हैं, या ता अलिफ नून, जो कि बताता है कि मज़ारे इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर की मीनिंग होगी। तो ये हम इसमें युफर्रिकूना में हम फाइल है, वो जुदाई या तफरका डालते हैं बेही। बा क्या है, हरफे जार है, और ही की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब, और बेही क्या बना, मुरकब जारी बन गया। आपको पता है कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जो मुरकब इस्तेमाल हुआ है मुरकब जारी और मुरकब इजाफी है। और मुरकब जारी 8 चीज़ों से मुतल्लिक बन के आते हैं, और बाज़ औक़ात ये कायम मकाम खबर मुकद्दम भी आते हैं, सिफ्त मसूफ भी बन जाते हैं, फ़ाइल के लिए भी उससे मुतल्लिक भी बन जाते हैं। तो अब ये आप बेही ये मुरकब जारी है और ये मुतल्लिक है फ़ेल से। कौन से फ़ेल से, पीछे कौन सा फ़ेल है, युफर्रिकूना। बिल्कुल सही, युफर्रिकूना। वो लोग जुदाई डालते बेही साथ इसके ज़रिए। और इसमें मुझे बताएं ही की ज़मीर का मर्जा क्या बनता है जी, असहर। असहर। ज़ाहिर है किसके ज़रिए जुदाई डालते, बेही इसके ज़रिए, जादू के ज़रिए। तो ये ही की ज़मीर का मर्जा आपको मैं बताती हूँ ना, नाउन और प्रोनाउंस। नाउन होता है प्रॉपर नाउन, जो कि हम कहते हैं कि सबा बड़ी अच्छी है, वो खाना। अब वो जो आया वो नाउन की जगह प्रोनाउन आया ना, तो यहाँ भी पीछे असहर जो है नाउन मौजूद है, जिसका प्रोनाउन यहाँ क्या आ रहा है, ही की ज़मीर आ रहे हैं। हाँ, तो असहर जादू वगैरह इसका पीछे क्या मतलब है, मा युफर्रिकूना बिही। अब इसका तर्जुमा कौन करेगा, मा युफर्रिकूना बिही, जी बोलें, मा युफर्रिकूना बिही, वो जो जुदाई डालते हैं साथ इसके। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने इसका तर्जुमा बताया। वो जो कौन जुदाई डालते हैं और किसके बीच में डालते हैं ये भी बताएं, कौन जुदाई डालते हैं, वही शैतान शैतान जो सीखते हैं, जो सीखते हाँ, हैं, जो जिन्होंने जो हारूत मारूत से सीख रहे हैं उसके लिए क्या करते हैं, किसमें जुदाई डालते हैं। अब ये आपको अभी बताएंगे, उसके उस अमल को सीखने के बाद जुदाई डालते हैं। जुदाई किसमें डालते हैं ये अभी हम देखते हैं कि किसमें डालते हैं ना। तो वो जिसके ज़रिए जुदाई डालते हैं वो लोग तफरीक डालते हैं। अब आप देखें कि किसके दरमियान तफरीक डालते हैं, ये आपने गौर करना है। तो वो डालते हैं तफरीक, तो अब ये किसके दरमियान जुदाई डालते हैं, ये अपने बैनल मरई व ज़ौजिही, गौर कीजिएगा, बैनल मरई व ज़ौजिही। ये ही की ज़मीर वही है जो ही की ज़मीर पीछे जिसका मर्जा था ना असहर, यहाँ भी ही की ज़मीर है। आपने देखना इसका भी एक मर्जा होगा। मर्जा का मतलब होता है उसका रिटर्न कहाँ पे है, उसका असल कहाँ पे है, कहाँ से आ रही है। बैना ज़र्फ़ मुज़ाफ़ है। ज़र्फ़ मुज़ाफ़ का मतलब ये होता है कि आपने ज़र्फ़ पढ़े में ना, ज़र्फ़ ज़मा ज़र्फ़ मकाम पढ़े में ना बचपन में, क्या होते हैं ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकाम, जी बताएं। जो जगह होती है वो ज़र्फ़ ज़मा होता है, और जो जगह होती है वो ज़र्फ़ मकाम होता है, और जो टाइम पीरियड बता रहा होता है वो ज़र्फ़ मकाम ज़मा होता है।
زمانہ بتاتا. تو یہاں جو بینہ ہے یہ درمیان ایک جگہ بتا رہا ہے نا, تو یہ ظرف ہے, مضاف ہے. اور المرئی, مرئی جو ہے وہ مجرور ہے, مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ مرئی جو ہے نا مطلب مرد, اور واو کیا ہے, واو حرف عطف. اور زوجہ ہی, زوجہ جو ہے یہ مجرور ہے, مضاف ہے یہ بھی, اور بیوی اس کا مطلب ہے, اور ہی کی ضمیر مضاف علیہ. یہ سمیرا کس طرف پلٹ رہی ہے ہی کی ضمیر؟ یہ المرئی کی طرف, مرد کی ویری طرف. گڈ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. دیکھا نا, یہ کوشش کی ہے بالکل صحیح, کیونکہ یہ جو زوجی ہی ہے نا, زوجی ہی یہ بھی مضاف مضاف علیہ ہے, اور المرئی جو ہے وہ مضاف ہے. تو یہ مضاف اور واو حرف عطف, اور یہ زوجی مضاف علیہ. تو یہ مضاف اور مضاف علیہ مل کے جو ہے بینہ کے لیے مضاف علیہ. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہی کی ضمیر کا مرجع المرئی بتایا نا اس نے, یہ بینہ ظرف مضاف, اور المرئی و زوجہی یہ جو ہے نا المرئی و زوجہی مرکب عطفی بن رہا ہے. یعنی المرئی معطوف اور واو حرف عطف, اور واو حرف عطف کی وجہ سے زوجی بھی معطوف, اور یہ المرئی و زوجہی مرکب عطفی بن کر بینہ مضاف کے لیے جو ہے وہ مضاف علیہ ہے. اور یہ پھر بینہ بین المرئی و زوجہی یہ کیا بن گیا, یہ سمیرا کیا بنا؟ جی یہ مرکب عطفی کی صورت میں متعلق بن کے آ رہا ہے, یفرقون کے. نہیں, یہ مرکب اضافی بن گیا نا پھر. جی جی مرکب اضافی, سوری, کیونکہ مرکب اضافی. بینہ ظرف مضاف ہے, المرئی مضاف لہ, تو یہ مرکب اضافی, اور واو عطف کا آ گیا, زوجی جو عطف کا رہا ہے المرئی میں, اور یہ مرکب عطفی کی صورت میں مضاف لہ اور مضاف مرکب اضافی کی صورت میں متعلق ہے. دو متعلق ہے کہ بے ہی ہے, اور ایک بینہ المرئی و زوجہی یفرقون کے. یفرقون جو فعل ہے نا اس سے دو چیزیں متعلق ہیں, کیونکہ دو دیکھیں, پہلے آ رہا ہے بہی آ رہا ہے یعنی ساتھ اس کے, وہ فرق ڈالتے ساتھ اس کے, یعنی کس کے, سحر کے ساتھ. اور کس کے لیے ڈالتے, بین المرئی و زوجہی یعنی مرد اور اس کی بیوی کے مابین. تو یہ جو ہے نا یہ مرکب اضافی بھی ہے, اور اس کو نا بعض علماء یہ بھی جو صرف نحو کے لکھے ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ متعلق بھی ہو سکتا ہے, اور یہ مفعول بھی بن سکتا ہے اس کا یفرقون کا, کیونکہ بینہ ہے نا نسب ہے نا حالت میں. جی یعنی کہ یہ محلہ وہ, یعنی کہ یہ اس کی جگہ پہ کہہ سکتے, مفعول کی جگہ پہ, متعلق بھی ہے اور مفعول کی جگہ پہ. متعلق اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ظرف مضاف بن کے آتے ہیں نا وہ مرکب جاری کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں. جب مرکب جاری کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اسے, تو پھر اسے کہا جائے گا یہ متعلق یفرقون ہے. لیکن ایکچولی یہ مفعول اس لیے ہے کہ بینہ کا اعراب کیا ہے بتائیں. یہ نسبی حالت ہے نا, اس لیے نصب کیا ہے, دیکھیں اعراب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا, کسی بھی نہیں زیر زبر پیش ہے وہ حرکات ہوتی ہیں, وہ ضمہ فتح کسرہ ہوتا ہے. لیکن جو آخری حرف کی آخری حرکت ہوتی ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں اعراب. اور اس کا اعراب کیا ہے, بینہ کا آخری حرکت کیا ہے, آخری حرکت نسبی حالت ہے, نصب ہے نا, نصب ہے. اور آخری حرف کیا ہے, آخری حرف نون ہے, نون. اور آپ بالکل صحیح, ویری گڈ. بس یہی پوچھنا تھا کہ نون کے اوپر اعراب جو ہے نا وہ نصب ہے. تو یہ بین المرئی و زوجی یہ اصل میں مفعول بھی ہے اور اس کو متعلق بھی کہا جا سکتا ہے, دونوں طرح ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے مطلب سیم ہی ہوگا, یعنی مرد اور عورت یا مرد اور اس کی بیوی کے درمیان, یعنی میاں بیوی کے درمیان. ان ادر ورڈز میاں بیوی کے درمیان کیا کرتے تھے, پیچھے جدائی ڈالتے تھے. کس کے ذریعے, بہی کا ضمیر ہے نا ساتھ, بہی کی ضمیر کس طرف تھی, سحر جادو کے ذریعے. اچھا اب آپ نے یہ جو یفرقون بہی بین المرئی و زوجی یہ کیا بنا, یہ کون سا جملہ بنا, جملہ فعلیہ نا, یفرقون فعل تھا نا,
فعل اور یہ جو ہے فعل یہ یفرقون جملہ فعلیہ جی جملہ فعلیہ بن گیا نا یہاں تک یفرقون به بین المرء و زوجہ اور ساتھ صلہ بن گیا صلہ موصول مل کے اب اس کے لیے یتعلمون کے لیے مفعول بن گیا. بالکل صحیح ویری گڈ کیونکہ ماں موصولہ ہے اور جو اس کا صلہ ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں یفرقون بہ بین المرء وہ جملہ فعلیہ اور ماں موصولہ اور جملہ فعلیہ اپنے صلہ سے مل کے صلہ موصول مل کر فیتعلمون جو یتعلمون فعل تھا نا اس کے لیے مفعول الفعل یعنی مفعول بن گئے. مطلب یہ کہ وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے وہ مفعول ہے جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ نا جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء کون سے ہوتے ہیں؟ فعل فاعل مفعول. فعل کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا ہے ایکشن ورڈ. وہ کیا ایکشن ورڈ ہے یہاں پہ؟ سیکھنا سکھانا یتعلمون. اور کیا سیکھتے تھے؟ بہی سحر. اور کن سے سیکھتے تھے؟ ان دونوں سے. اب جو ان سے سیکھتے تھے وہ جو عمل ہے نا وہ مفعول بن رہا ہے. اور مفعول اب کیا ہے؟ مفعول بتائیں کیا ہے؟ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ یہ مفعول ہے. یعنی وہ یہ بات سیکھتے تھے کہ وہ جدائی ڈالتے جس کے ذریعے سے دونوں میں یعنی میاں بیوی میں. اور مفعول الفعل کون سے فعل کا ہے؟ اس میں 2 فعل آ گئے نا. پہلا فعل کیا ہے؟ ہاں یتعلمون بالکل صحیح ہے. اور اب پہلے اس پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا اس کا مجھے ترجمہ بتائیں کوئی بھی کوشش کر کے بتا دے جی. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ اس کا ترجمہ بتائیں. بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو وہ جدائی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ اس کے درمیان بالکل مرد اور عورت. بالکل صحیح بالکل میاں صحیح میاں بیوی کے درمیان. اب اس کی عربی بھی بول دیں. وَيَتَعَلَّمُونَ جی جی مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. وزوجہ ہی کے ضمیر کا مرجع المری ہے نا. المری ہے نا یعنی اس کی بیوی کے مابین. اس کی جو ہے نا ہی ہے ہی کی ضمیر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ کھانا آدمی نے کھانا کھایا اس نے یعنی اس کی بیوی نے. یہاں پہ اس جو ہے وہ پرو ناؤن ہے ناؤن کی جگہ. تو المری پہلے آ گیا اور ہی کی ضمیر زوجہ ہی میں ہی کی ضمیر کی بڑی امپورٹنس ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کی بیوی کے ساتھ نہیں. یعنی جو اس آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی بیوی اسی ہی آدمی کے درمیان وہ تفرقہ ڈالتے. تو اب آپ لفظی ترجمہ کر کے ان لفظوں کو ان کی پلیس ویلیو اور اس کو سمجھ لیں کہ کیا ان کا مطلب ہے. تو یا پس یا پھر اس کے لیے کیا آیا ہے؟ بالکل صحیح جی. کیا آیا ہے؟ فا جو ہے نا حرف عطفہ ہوتا ہے. اس کا مطلب پاس پھر تو جیسے اکارڈنگلی سیٹ کیا جاتا ہے. یہاں بھی ہم نے کہا نا کہ کیسے آیا ہے کہ وہ پھر تو بھی وہ سیکھتے پھر بھی وہ سیکھتے. یعنی پھر آیا نا باوجود اس کے کہ وہ منع کرتے تو پھر بھی وہ سیکھتے. تو پھر آیا نا کس لیے آیا؟ کس کے ذریعے آیا؟ فا کے ذریعے آیا. اگر فا استناف ہوگا تو پھر نئی بات ہوگی شروع. لیکن یہاں پہ اسی سے کنٹینیو پھر فا حرف عطف ایز اے استناف. ان سب سے سیکھا. ان سب نے سیکھا. ان سب نے سیکھا یا وہ سب سیکھتے ہیں. جی اونچی بولیں. ہاں یتعلمون یہ باب نہیں یتعلمون جو ہے نا باب تفعیل سے ہے نا. تو اس میں ہم جو ہے نا باب تفاعل سے ہے اور نہیں باب تفعیل سے ہم اس میں فاعل ہے. ان دونوں سے. ان دونوں سے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اب آپ بتائیں جی سائدہ جی. بالکل صحیح. من حرف جار ہے. ہما محلن مجرور تثنیہ کا ہے نا مذکر غائب. کون ہے ہما؟ کون ہے یہ ہما؟ بالکل ملکینی. بالکل صحیح سائدہ جی. ملکینی ہاروت ماروت وہ دونوں ان سے وہ سب سیکھتے تھے ان دونوں سے یعنی ہاروت ماروت سے. وہ جو کیا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مانا اسم موصول ہے نا. اسم موصول
تو فرق ڈال دے یا فرق ڈال دیں، فرق ڈال دیں، فرق ڈال دے کے لیے کون سا فعل آیا ہے؟ یفرقون، بالکل صحیح، اور یہ باب تفاعل سے ہے اور ہم فاعل ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہی یہود بنی اسرائیل، اس کے ذریعے بے ہی، با حرف جار اور یا سبب کی وجہ سے بھی، یعنی اس سبب سے، اس وجہ سے با سببیہ بھی ہوتا ہے، اور ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جادو ہے نا اس کا مرجع، بے ہی مرکب جاری، یہ متعلق فعل یفرقون، اس کے ذریعے، جادو کے، کس کے ذریعے؟ بے ہی، اس کے ذریعے، جادو کے ذریعے، میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کیا ہے جی لفظ؟ بین المرئی و زوجہ، بالکل صحیح، بین المرئی و زوجہ، بینا ظرف مضاف، المرئی و زوجہ مرکب عطفی مضاف ہے، اور بین المرئی و زوجہ مرکب اضافی ہو کر متعلق فعل یفرقون یا اس کا مفعول، دونوں طرح درست ہے، اور دونوں طرح مطلب تو یہی ہوگا نا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان، اور وجہ اس کے متعلق فعل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سمیرہ یہ تم بتا سکتے ہو کیوں متعلق فعل ہم کہہ رہے ہیں؟ جی کیونکہ یہ ظرف مضاف بن گیا ہے نا بھائینا، اس وجہ سے۔ ہاں، تو جو ظرف مضاف بن کے مرکب اضافی میں آتے ہیں وہ مرکب جاری کی طرح ٹریٹ ہو کے متعلق بن سکتی ہے، تو ورنہ ہم اسے صرف کہتے کہ یہ مفعول ہی ہے۔ تو اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ کفریہ حرکت کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کیا ترجمہ ہے اس کا جی؟ کریں ترجمہ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کیا ترجمہ آپ کر دیں؟ بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو جدائی ڈال دے میاں بیوی کے درمیان۔ ہاں، باوجود بتانے کے کہ یہ علم ایک فتنہ ہے اور تم کفر میں نہ پڑو، جادو کو سیکھنا، یہ لیکن یہ نامراد جو یہودی تھے، یہ اسرائیلی پھر بھی یہ سیکھتے ان دونوں فرشتوں سے اس علم کو، وہ علم جو جدائی ڈالتا میاں بیوی کے درمیان، یعنی فرشتوں کی جو مذکورہ بالا تنبیہات کے باوجود لوگ خاص طور پر ان سے عملیات کی تعلیم حاصل کرتے جن کے ذریعے سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، اور اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہود کے جو فسادی اخلاق اور ان کی پست ہمتی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کی سب سے زیادہ رغبت اس عمل میں ہی رہ گئی تھی کہ جس کو جو وہ سیکھیں کہ میاں بیوی کے رشتے کی محبت کو وہ قطع کریں، اور وہ اس کے ذریعے ان کے اندر جیسے بطور اس جادو کو مکراز کے استعمال کے، مکراز عربی میں کہتے ہیں کینچی کی طرح اس کو استعمال کر کے ان کا کاٹ دینا جادو کے ذریعے۔ تو حالانکہ میاں بیوی کے رشتے کے استحکام پر پورے نظام تمدن کے استحکام کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی مذہبی جماعت بھی اپنے علم کو اس بنیاد میں لگا دے کہ اس نے اسی طرح کا نیگیٹو کام کرنا ہے، تو پھر اس نے شیطان کے کرنے کے جو کام تھے وہ اپنے ذمہ لے لیے، اور اس نے شیطان اور اس کو اس نے سیکھنا اور سکھانا اپنے آپ کو کفر میں مبتلا کر لیا، اور جو علم اس مقصد کے لیے استعمال ہو پھر اس سے معاشرے کے اندر صرف جو نیگیٹو لوگ ہیں، گنڈے بدماش، وہی اس سے پھر کوئی کام لے سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ نفرت پیدا کرتے اور معاشرے میں عدم استحکام کی سچویشن ڈیولپ ہوتی، حالانکہ اس سے صحیح کام بھی لیا جا سکتا ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عمل، لیکن بنی اسرائیل وہ عمل کرتے، اس سے وہ نیگیٹو عمل کرتے جس کے ذریعے کیا ہوتا بین المرء و زوجہ، جس میں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پیدا ہوتی۔ تو یہ ایک خاص شیطانی علم تھا جس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ غور کیجئے گا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب میں نے آپ لوگوں کو پیچھے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ حضرت آدم کی جو تخلیق کا ہم نے مختصر سا پڑھا تھا، اس میں فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ کالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ زمین پر ایسی شخص کو بنائیں گے جو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
آدم کی تخلیق کی، اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتے جو پہلے سے جنوں کے بارے میں اپنی معلومات اور جو قیاس اندازے کی بنیاد پر فرمایا کہ کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا کہ وہاں پہلے رہ چکے ہیں جن وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی اسی طرح سے جیسے انسان، وہ انہوں نے کہا کہ اسی طرح جیسے انہوں نے فساد کیا، قتل و غارت کی تھی، تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے گروہوں کو زمین پر بھیجا کہ جا کے جنوں کو مار کے انہوں نے وہاں سے ہٹا کے سمندروں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا، اور اب شیاطین کا دربار پانی پر لگتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے کارندے مختلف جگہوں پر غلط کام کروانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو ان میں سے سب سے بڑا فتنہ کر کے آئے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، اور ابلیس اسے کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ کافی فساد کر کے آتا ہے، لیکن اسے کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ان میاں بیوی میں ایسی جدائی ڈالی کہ بس ان کو ختم کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ پھر ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اسے گلے بھی لگا دیتا ہے، اور پھر اس کی تعریف کرتا ہے، اور اسے کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ اسے پھر سر پہ تاج پہناتا ہے۔ کس بات پہ؟ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنا، اور اس کام پر اسے سراہتا ہے، اور اس نے میاں بیوی کو لڑوایا، اور یا یہ جادو سحر کی قسم اس کو استعمال کیا۔ یہ ایک قسم کی ہوتی ہے جادو کی جسے سحر تفریق کہا جاتا ہے، اور اس قسم کے جادو کے ذریعے نہ صرف میاں بیوی، ماں بیٹے، بہو ساس بہنوں بھائیوں اور مختلف ریلیشنز کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈالی جاتی ہے، لڑائی ڈالی جاتی ہے، تفرقہ ڈالا جاتا ہے، اور جس طرح ہر چیز کی ایک سمٹمس ہوتے ہیں، تو جب آپ اس طرح کا کام جب ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ، تو اس کے بھی یہ علامات ہوتی ہیں کہ بغیر وجہ کے ہی آپ کی جو محبت ہے نفرت میں بدل جاتی ہے، اور بہت زیادہ شک و شبہات، اور ایک دوسرے کے لیے اتنا آپ کے اندر جہاں بہت محبت اور الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے، اور آپ کو کوئی بات ایک دوسرے کی اچھی نہیں لگتی، بغیر وجہ کے الجھن کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے پھرتے ہو، اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، سارا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی برات فرمائی، جو یہ جھوٹا جادو سیکھتے سکھاتے تھے، تو اس کی تردید فرمائی تھی اوپر آیت میں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا جادو اور سحر وغیرہ یہ وہی ہے جو کہ حضرت سلیمان سکھاتے تھے، سیکھتے تھے، کرتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان تو اللہ تعالیٰ کے الہام کے ذریعے سارے کام کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو مکس کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ ڈال کے، استدراک ڈال کے فوراً اس کی تردید کی کہ ماں کفروا سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، بالکل یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو جادو کو اپلائی کر کے جس تفریق ڈال رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ یہ بھی اٹ سیلف اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کس طرح سے اس کو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹکڑا ہے نا آیت کا، یہ بھی ایز اے استدراک یا جملہ معترضہ ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے، سیم اوپر والے جملے کے لیے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ فوراً نا انسانوں کو جہاں جہاں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک صحیح بات کو بتا دیتے ہیں کہ یہ معیاری بات ہے، کیونکہ بیسیکلی تو امتحان ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ ہر کوئی اس کو فوراً سمجھ جائے گا۔ یہ آپ کے اندر کی، اگر آپ کے اندر نیکی، آپ نے اپنی آبیاری کی ہوگی ذہنوں کی، اپنے آپ کی، تو ہی آپ اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچان کے اس کے اوپر پریکٹس کر کے اپنے آپ کو اللہ کا مومن بندہ، جیسے کہ ہم نے ولی کی تعریف پڑھی تھی، ولی بن سکتے ہیں۔ اس ولی کے لیے پھر آپ کو سمجھنا پڑتا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں جو یہ میاں بیوی میں جدائی ڈال رہے ہیں۔ اب اس جملہ معترضہ کو آپ غور کریں کہ کیا مطلب ہے، اس بات کی حقیقت بتا رہا ہے کہ یہاں بات کو روک کے بتایا جا رہا ہے کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتائج خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر بھی براہ راست آ سکتے ہیں، گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر ہے۔ اس لیے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح
جادو بھی محض ایک سبب ہے اور دنیا میں کوئی سبب بھی مسبب یعنی کوئی بھی جو نتیجہ نکالنے کے لیے ظاہری طور پر تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو کہ آپ اس سے فیسینیٹ ہو جاؤ، لیکن کوئی بھی کام جو اصل حقیقت ہے اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ طاقت ہے کہ وہ نفع پہنچا سکے اور نہ ہی اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکے. جس کے لیے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے اور ہمارا یقین اور پختہ ہو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نفع پہنچانے اور نقصان کی طاقت اصل میں اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہے تو وہ اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، جو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. البتہ چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے. سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت کے جو اللہ کا حکم، اللہ کا سنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا طریقہ. ہم صرف سنت الہیہ، سنت رسول، سنت ایک طریقے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا حدیث، تو ہم اصل میں انفارچونیٹلی چیزوں کی ورڈز کی ریئلٹی کو نہیں سمجھتے نا. جیسے حدیث بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نبی پاک کی بات ہی ہوتی ہے. حدیث ایک لفظ بات ہوتی ہے. حدیث کسی کی بھی حدیث کوئی بات عربی میں ہو سکتی ہے، لیکن پھر اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہو تو وہ حدیث قدسی، حدیث مسلم یا حدیث جو ان کی نبی پاک کی کہی ہوتی ہے. اس طرح سنت جو ہے یہ سنت کا لفظ طریقے کے لیے آتا ہے. سنت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کا سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اسے مشیت سے وہ کام کرنے دیتا ہے. اب تکوینی کیا ہوتا ہے؟ تکوینی کا مطلب ہوتا ہے ایسے علوم جو کار فرما ہے پوری کائنات میں اللہ کے حکم سے. وہ ہمیں کسی کا جینا، کسی کا مرنا، کسی کا شادی ہونا، یہ سب تکوینی علوم کے تحت بارش ہونا جو کہ اللہ تعالیٰ کو کہ ایک حکمت کے تحت چلتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ کام کرا لے. اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق تو سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کرا دیتا ہے. مشیت سے یعنی اپنی اجازت اللہ دے دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، لیکن اس کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے. ورنہ اگر اللہ اسے اس کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسا ہو؟ پھر تو نیکی ہی نیکی سارے اللہ تعالیٰ کا بس ایک اللہ تعالیٰ باٹا کے جوتے پہنائے سب کو ایک ہی جیسے، بس ایک ہی طرح ہو جائے سب کچھ. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی رکھی ہے اتنی زیادہ کہ انسان نے خود اس میں اپنی جگہ بنانی ہے اپنی محنت سے، اور اس کو صحیح کو پہچاننا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی اجازت سے ہوتے ہیں. اگرچہ اس کی رضامندی، یعنی مشیت اللہ کی رضامندی نہیں ہے، مشیت اللہ کی اجازت ہے، لیکن اللہ کی رضامندی یہ ہے کہ نیکی کی جائے. نیکی اللہ کی رضامندی ہے، اور اس جو مشیت ہے جادو کر دینے کی وہ اللہ کی رضامندی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق بھی یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کاموں سے ہی مخصوص ہے. لہٰذا غور کیا کریں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے اس جملہ معترضہ میں، وما ہم بدارین بہی من احد الا باذن اللہ. یہ بات اب یہ بتائی جا رہی ہے اور اس کو آپ غور کریں. واؤ یہاں پر کیا ہوگا پھر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ حالیہ. ویری گڈ. دیکھیں نا، حالانکہ یعنی وہ تو میاں بیوی میں جو دائی ڈال رہے تھے کرتے تھے اپنے سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ کیا ہے؟ حالانکہ پچھلی بات کا حال یہ ہے کہ ماں نفی کا ہے. خاص طور پر جب آگے با آ جائے نا تو ماں اور با کا کمبینیشن بتاتا ہے کہ یہ ماں نافیہ ہے. دیکھیں پہلے ماں موصولہ تھا، اب یہاں پہ جو ماں آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے ماں اور بیدارین میں با آ رہا ہے. ماں اور با کا کمبینیشن جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ حتمی طور پہ بہت زیادہ یہ کہتا ہے نا نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہرگز نہیں بات ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس میں زور ہے کہ ماں نفی کا خاص طور پر آگے بعد حرف جار آ رہا ہے تو پھر یہ
کنفرم ہوتا ہے کہ ما نفی کا ہے. ہم ضمیر متصل منصوبات و مجرورات میں سے نہیں منفصل میں سے ہم ہے, اور اسم ہے, اور ما نہیں ہے, یعنی وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے. ہم جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے. ہم یعنی لوگوں کو, کوئی بھی ہم جو ہے نا وہ لوگ, یعنی کوئی بھی لوگ جو ہے نا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یہ جو آگے جو ہے یہ جو ماں ہے, ماں نافیہ کے بھی بالکل جیسے انا کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے نا, اس طرح ماں نافیہ کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. تو جو ہم ہے نا یہ ماں کا اسم ہے, یعنی ہم ماں ہم نہیں وہ لوگ بیدارین. بیدارین میں بعد جو ہے یہاں پر حرف جار ہے, لیکن یہاں پر یہ با زائدہ ہے جو نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی ماں اور با آیا نا, کمبینیشن آیا تو بہت زور کی نفی ہے. یعنی خالی یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. یعنی با زائدہ بیدارینا, با حرف جر, دارینا, دارینا اینا کی ساؤنڈ ہے نا, تو یہ نسبی جدی ساؤنڈ ہے. یعنی یہ دونوں ہی حالتوں کے لیے نسبی جری کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پیچھے با حرف جار ہے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ مجرور حالت ہے, منصوب ہے, محلن منصوب ہے, اور لفظاً یہ اس کے دارینا مجرور ہے. تو یہ ما نفی کی خبر ہے. ما نفی کا جو اسم ہے ہم ہے, اور جو اس کی خبر ہے بیدارینا نصب حالت میں ہوتی ہے. اب یہ بیدارینا ویسے تو با کی وجہ سے مجرور ہوتا, لیکن یہ چونکہ محلن تو یہ مجرور, لفظاً تو یہ مجرور ہے بیدارینا, لیکن یہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ماں کا ایک ہمیں خبر بھی چاہیے, تو خبر اس کی جو ہے نا یہ نصب حالت میں آتی ہے, تو یہ منصوب ہے ماں وما ہم بیدارینا. اور بیدارینا جو ہے نا یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو فعل کرنے والا ہوتا ہے. یعنی یہ محلن منصوب ہے, اور یہ لفظاً جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرور ہے. تو کیا ترجمہ ہوا وما ہم بیدارینا, یہ بہت اہم ہے. کیا ترجمہ ہوا, یہ تو میں نے آپ کی اس کی انالیسس بتایا نا کہ واو حالانکہ ماں نہیں نافیہ, اور ہم اس کی اسم ہے, اور بیدارینا اس کی خبر ہے. تو یہ ایک اسم اور خبر اور مبتدا اور خبر ہو کے یہ اصل میں جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو یہ اس کی ماں کا ماں نفی کا ایک اسم اور ایک خبر ہے. حالانکہ وہ سب نہیں ہرگز نقصان پہنچانے والے. آپ اس کا ترجمہ کریں, آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے, وما ہم بیدارینا, نہیں وہ بگاڑنے والے, وہ ہرگز نہیں بگاڑنے والے. بہی, بہی کیا ہے, پیچھے سیم بہی آیا تھا نا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بہی جو تھا وہ حرف مرکب جاری تھا, مرکب جاری تھا جو کہ جادو کے متعلق تھا کہ وہ تفریق ڈالتے ہیں جادو کے ذریعے. اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے وما یفرقون بہی, وہ حالانکہ وہ لوگ نقصان نہیں, ہرگز نقصان نہیں پہنچاتے. بہی, بہی کیا ہے, مرکب جاری, با حرف جار ہے اور ہی کی ضمیر مجرور ہے. اور اب مرکب جاری کس سے متعلق ہوگا جی سمیرا بتاؤ. بالکل صحیح, بیزارینا کیونکہ اسم الفاعل ہے نا, جی بیزارینا, بیدارینا دارینا سے, بات اور حرف جاری ہے نا, تو دارینا جو ہے نا یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل سے متعلق ہے کہ وہ یعنی ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. بہی ساتھ اس کے, بہی کی مرجع کیا پھر بنا, کوئی اور بتائے, ساتھ اس کے کس کے ساتھ, یعنی سحر کے, بالکل سحر اور جادو کے ذریعے وہ بالکل کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا جملہ معترضہ استدراک اس کے اندر آ رہا ہے کہ جادو کے ذریعے وہ ہرگز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. من احدن, من کیا ہے, من حرف جار پھر آ گیا,
اور احدن جو ہے یہ آپ کو لفظاً کیا نظر آ رہے ہیں؟ اس کے نیچے 2 زیریں نظر آ رہی ہیں نا، تو یہ مجرور ہے، لیکن یہ لفظاً آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں من زائدہ ہے، جیسے با زائدہ تھا، اسی طرح من حرف جار تو ہے، احدن مجرور ہے، من زائدہ زور کے لیے ہے، جیسے اس میں تھا نا کہ وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح ہے من احدن، ہم کہیں گے کسی ایک کو بھی، ہم ویسے تو کہیں گے کسی کو بھی نہیں، بھی کسی کو بھی نہیں، کسی ایک کو بھی نہیں، من احدن کسی ایک کو بھی نہیں. اصل میں احدن تھا نا جو یہ مفعول بن رہا ہے، دارینا اسم الفاعل کے لیے مفعول بن رہا ہے، تو اسم الفاعل جو ہوتا ہے نا اس کے بھی مفعول آ سکتے ہیں نا، یعنی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو کس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ جس پہ عمل ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے نا، کسی ایک کو بھی، من احدن کسی ایک کو بھی. اسم الفاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور بے دارین جو دارین ہے نقصان پہنچانے والے. تو جس کو نقصان پہنچایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا نا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا، تو وہ مفعول کیا ہے؟ من احدن کوئی ایک بھی. ویسے تو مفعول جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، یہاں آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ من کی زائدہ کی وجہ سے اس کو لفظاً مجرور ہے، لیکن یہ اس کے اوپر ایکٹ ہو رہا ہے کہ کسی ایک کو بھی. جو من زائدہ کی وجہ سے احدن ہوا، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کہ من احدن کسی ایک کو بھی. تو یہ بھی کا جو زور ہے نا من زائدہ کی وجہ سے آ رہا ہے. تو من احدن کیا ہے؟ لفظاً مجرور اور محلاً منصوب مفعول. کس کا؟ اسم الفاعل دارین کا. اور آگے ہے اللہ باذن اللہ، یہ بڑا اہم ہے. اللہ کیا ہے؟ کلمہ حصر، سوائے کہتے ہیں نا، سر تنقید، حرف حصر ہوتا ہے زور دینے کے لیے نا، بہت سوائے، ایکسیپٹ ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، سوائے ایکسیپٹ باذن اللہ. باذن اللہ کیا ہے؟ با حرف جار ہے اور اذنی مجرور مضاف اور اللہ ہی مضاف ہے. باذن اللہ مرکب اضافی باوجہ حرف جار مجرور ہو گیا، تو باذن اللہ مرکب جاری ہو کر کیا بنا؟ مرکب جاری ہو کر کیا بنا سمیرا؟ یہ بنا متعلق بن گیا. کس سے متعلق بنے گا؟ یہ پیچھے اسم الفاعل ہے نا، زارینا سے، زارینا سے متعلق، یعنی نقصان پہنچانے والے نا، نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے والے، کسی ایک کو بھی. اور اللہ باذن اللہ مگر صرف اللہ کی اجازت سے، باذن اللہ. ٹھیک ہے نا؟ باذن اللہ ہی کہ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. اور اب با یہ جو آخر میں اب یہ جو آپ آخر میں کون سا جملہ بنا؟ وما، اب غور کیجیے گا تسلی سے، میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی شروع میں، وما ہم بدارین بہی من احد الا باذن اللہ، یہ کون سا جملہ بنا؟ جی بتائیں. جی جملہ اسمیہ، بالکل جملہ اسمیہ بن گیا. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ حال ہے. کس کا حال ہے؟ جو بات چلی تھی نا کہ جو فاروق کا جی ہاں، جو بات چلی تھی نا کہ وہ لوگ سیکھتے ان فرشتوں سے جادو جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ معترضہ استدراک ہے، کہ جس کو جو اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے اور اس بات کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ وہ تو کوشش یہی کرتے تھے کہ وہ جدائی ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا حالانکہ، یہ آپ نے دیکھا نا حال تھا نا اس کا، وَمَا هُمْ بِدَارِنَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور حالانکہ وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں اس سے، کس سے اس سے سحر سے کسی ایک کو بھی مگر اللہ کی باذن اللہ ہی، اللہ کی اجازت سے. یہ اب بہت جملہ معترضہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کا ذرا آپ ایک دفعہ ترجمہ بول دیں. حالانکہ وہ ہرگز نقصان دینے والے نہیں ہیں. جی بولیں اس جملہ معترضہ کو کیا ہے؟ وما ہم بزارین، پورا بولے نا،
دیکھیں نا، واو حالانکہ ما نافیہ اس کا ایک اسم ہم اور اس کی خبر بدارینا، اور حالانکہ وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، بہی متعلق ہے بے دارینا سے متعلق ہے کہ وہ لوگ نقصان پہنچانے والے نہیں اس جادو کے ذریعے، من احدن کسی ایک کو بھی، اور اللہ باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ باذن اللہ یہ دارینا سے متعلق تھا۔ تو یہ پورا جملہ حالیہ، اس کا ترجمہ کریں جی عربی اور اردو میں، جملہ حالیہ کا جی ساجدہ جی آپ کریں، جملہ حالیہ جو ہے اس کا ترجمہ کریں عربی اور اردو میں۔ جی 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 بالکل صحیح ٹھیک ہے۔ جی ترجمہ ویری گڈ۔ اور یہ ہے اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر حالانکہ اللہ کے عزم سے۔ اچھا، حالانکہ شروع میں آنا تھا نا، حالانکہ وہ نقصان نہیں پہنچانے والے اس سے کسی ایک کو بھی مگر اللہ کی اجازت سے۔ ویری گڈ ایفرٹ ساجدہ جی۔ اور اس سے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اچھا ہم اس کو اس چیز کو ہم لفظوں کے ذریعے آپ لوگوں سے پوچھیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری نائس۔ اور ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہی کی ضمیر کا مرجع جادو ہے نا، السحر، جادو، ہاں جی سحر۔ تو اب لفظی ترجمہ آپ نے کرنا ہے اور لفظوں کی پلیس ویلیو آپ نے اینالائز کرنی ہے، آپ کو پتا ہو اکارڈنگ ٹو اس کے میننگز کے نا۔ حالانکہ کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ جی جی بالکل صحیح، واو حالیہ ہے نا۔ ویسے تو اور عطف بھی ہوتا ہے، استناف بھی ہوتا ہے، قسمیہ بھی ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں کے، لیکن یہاں واو حالیہ، حالانکہ پچھلی بات سے کنٹینیوشن ہے نا کہ انہوں نے تو زوج اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا ایک کام کر لیا، لیکن اللہ نے اس کو بتا دیا کہ وہ حالانکہ وہ یہ نہیں کر سکتے بغیر اللہ کے حکم کے۔ واو حالانکہ، اور نہیں کے لیے کیا ہے؟ ما نافیہ، اور اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کے لیے کیا ہے؟ ہم، بالکل۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ماں کا اسم ہے، اور ضمیر منفصل مرفوع ہے، اسم ہے ماں کا، ہرگز نقصان دینے والے نہیں ہیں، ہرگز نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ بیزارینا، بالکل۔ با جو ہے زائدہ تھا جو زور کے لیے تھا، ورنہ تو ہم کہیں کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم ایسے کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، یعنی یہ بات ممکن ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہنا ہو تو پھر با زائدہ کے ساتھ دارینا اسم الفاعل آ گیا، اور یہ محلن منصوب مفعول ہے، اسم الفاعل دارینا سے متعلق، دارینا کے لیے مفعول بن کے آیا، کیونکہ فعل دارینا نا جو ضرر پہنچانے والے ہیں، اور ان کا جو جس پہ وہ جو ان کا مفعول ہے وہ آ رہا ہے کہ وہ یہ من احدن کسی ایک کو بھی نا۔ اب سوائے یا مگر یا ایکسیپٹ، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ، بالکل صحیح۔ اللہ جو ہے نا کلمہ حسبیہ، سوائے، بالکل، ویسے کہتے نہیں کوئی بات نہیں، کوئی اس کے علاوہ نہیں، لیکن ہرگز یہ جن سے زور دینا ہوتا ہے نا، سوائے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے، اس کے لیے کیا ہے؟ باذن اللہ۔ دیکھیں نا، با، ویری گڈ، با حرف جار ہے، اذن مجرور مضاف ہے، اور اللہ ہی مضاف ہے، اور با کی وجہ سے اذن اللہ ہی مجرور ہو کے بے اذن اللہ ہی مرکب جاری بن گیا، اور مرکب جاری کس سے متعلق ہے؟ یہ کس سے متعلق تھا؟ اسم الفاعل سے نا، دارینا سے متعلق، بالکل۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر میاں بیوی میں جدائی ڈال کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اصل حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی حکم کے بغیر نفع یا نقصان کی طاقت ہرگز نہیں رکھتی، جس کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ پڑھیں، اونچی پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے حکم کے بغیر جو عظیم مالک ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی کو نقصان نہیں دیا جا سکتا باذن اللہ ہی۔ تو اذن جو ہے نا ایک قانونی اجازت ہے جو کام کو صحیح غلط بناتی ہے، لیکن مشیت کا مطابق، یعنی اللہ کا ارادہ یا قدرت کی جو چاہت ہے
چاہت ہونا ہوتا ہے، یہ مشیت ہوتی ہے اجازت، اور اذن جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے قانونی اجازت ایک ہوتی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ٹکڑا بطور استدراک کے آیا ہے، یعنی عملیات کے جو شائقین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. اعمال شیطانیہ ہوں یا اعمال روحانیہ ہوں، ان سے اگر کسی کو نفع یا نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ بے اذن اللہ کی اذن اور اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. یہ چیز بذات خود جو ہے افیکٹو نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اثر نہیں رکھتی اللہ کے حکم کے بغیر. اب استدراک سے ایک خاص مطلب کیا نکلتا ہے، آپ دیکھیں یہاں سے ایک امپورٹنٹ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. جو موحد ہے نا، موحد کا مطلب ہوتا ہے توحید کا علمبردار، جو انسان ہے نا، تو توحید اور اخلاص کو یہ اجاگر کرتی ہے، جو کہ قرآن کی تعلیمات کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. اگر آپ قرآن کا ون لائنر میسج دیں تو وہ کیا ہوگا؟ توحید وحدہ لا شریک لہ. تو یہ بتاتی ہے، یہاں سے یہ پوائنٹ آتا ہے نا ذہن میں فوراً کہ اگر اللہ کے اوپر ٹرسٹ آن اللہ ہے تو پھر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، تو پھر کوئی آپ کو یہ جادو ٹونے جو ہے نا بیسیکلی کمزور ذہن کے لوگوں کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں بہت تیزی سے. اس کے لیے جب تک اپنا ایمان آپ مضبوط نہیں نہ کریں گے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ ایمان مضبوط ہو نا جادو بھی اثر نہیں کرتا. یہ کمزور جو لوگ ہیں نا. تو اب اس استدراک سے خاص مطلب کیا نکلتا ہے؟ وہی آپ کی توحید کا، اور ایک موحد توحید کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے. اول تو وہ اس طرح کی چیزوں کی اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک نیگیٹو عمل ہے، کفریہ عمل ہے، وہ جائے گا نہیں اس طرف، کبھی بھی نہیں کرے گا. کیونکہ آپ دیکھیں واضح ان آیات میں ہے کہ جو جادو ٹونے کو کیا کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. یعنی کفر، یہ دیکھیں کفر آیا نا یہاں پہ، لفظ آیا کفر کا، کہ وہ کفر نہیں سکھاتے تھے، وہ کفر نہیں سیکھتے تھے، کفر سکھاتے یعنی جادو سیکھتے سکھاتے. جادو کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا. تو جو لوگ سارے کافر ہیں، بالکل، تو خارج ہے بالکل. ثانیاً یعنی سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز اس کے علم میں آئے تو وہ اس کو مؤثر بالذات نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اٹ سیلف یہ اس میں کوئی ایفیکٹ ہے. اور اگر اس طرح کی کسی چیز سے اس کو ضرر کا اندیشہ لاحق ہو تو صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی مدد سے اس کی طرف رجوع کریں اور ٹونے ٹوٹکے عاملوں اور سیانوں کے چکر میں نہ پھنسے. اور فرمایا، اب جو بات فرمائی جا رہی ہے، اب اگلا والا لفظ آپ غور کر لیں کہ اس کے بعد جو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ٹکڑا جو ہے نا اب سیکھنے والا ہے. جملہ معترضہ کے بعد اب جو کنٹینیویشن ہے اس بات کی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ سیکھتے جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا تھا، زوجہ ہمارا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کر دیا کہ اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر کسی ایک کو بھی. اور اب جو بات ہے اور وہ کیا ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اب یہ وَيَتَعَلَّمُونَ وَمَا يُضَرُّهُمْ میں یہ ٹکڑا جو جادو سیکھنے والوں کی اخلاقی اور ذہنی پستی کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو علم وہ سیکھتے تھے وہ بجائے خود تو جیسا کہ ظاہر ہوا اپنے اندر نفع نقصان دونوں کے پہلو رکھتا تھا، لیکن سیکھنے والوں کی ذہنیت وہی ہوتی تھی کہ جو اوپر مذکور ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی جوڑے کے درمیان تفریق کروانے اور ان کے درمیان نفرت کے بیج بوتے. اور یہ جن میں وصل یعنی جن میں پیار یا ملاپ ہوتا ان کے درمیان نفرت کے بیج بوتے اور ان میں فصل پیدا کرتے یعنی فاصلہ پیدا کر دیتے. تو اپنے اس فسادی نیت کی وجہ سے انہوں نے اس کے نفع کے پہلو کو بالکل ختم کر دیا. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وَيَتَعَلَّمُونَ، اب یہاں جو واو ہے نا وہ آپ نے دیکھا کہ اوپر فَيَتَعَلَّمُونَ تھا، فا سے تھا، پس تو پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے آیا ہے کہ حالانکہ کے لیے. تو اب یہاں پہ واو عطف کا ہے اور حرف عطف اور کیا ہے یتعلمون. یتعلمون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. آپ دیکھیں کتنی چوتھی تیسری دفعہ اسی آیت میں آنے لگا عین لام میم. اور میں نے آپ کو بتایا تھا 800 پتہ نہیں کتنی قرآن پاک میں آیا ہے یہ عین لام میم کا روٹ نا. تو یہ باب
تفیل سے تعلمہ یتعلمون، باب تفیل سے فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم اس میں فاعل ہے اور وہ لوگ سیکھتے. ہم یہ بھی کہہ سکتے وہ لوگوں نے سیکھا یا سکھایا نہیں، سیکھتے کنٹینیوس، یہ اس میں نا باب تفیل سے ہے تو یہ وہ سیکھتے. ماں، اب پہلے ماں نافیہ کا ایک قسم اور ایک خبر آئی تھی نا، اب یہ ماں موصولہ ہے. ماں وہاں پہ ماں میں نے نافیہ بتایا تھا کہ آگے بعض کا آ رہا تھا تو وہ کنڈیم کیا تھا زبردست طریقے سے ہرگز نہیں. اب یہاں ماں موصولہ ہے تو اس کا ایک صلہ بھی ہوگا. صلہ اس کا جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے، وہ آپ نے غور کرنا ہے. ماں اسم موصول وہ جو وہ جو یدرہم میں کیا روٹ ہے جی؟ زواد را یا دواد را، اور یہ باب نصرہ ینصرو سے یدرو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا اس میں فاعل ہے وہ، اور یہ یدرہم کیا جملہ بنا؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ جملہ یدرو فعل ہے نا، فعل، بالکل فعلیہ جملہ ہے. ماں اسم موصول کا یہ صلہ ہے اور یہ پہلا جملہ فعلیہ ہے، اس لیے یہ معطوف علیہ ہے. واو حرف عطف ہے اور آگے دوسرا جملہ جو ہے یہ معطوف ہے. یہ یعنی پہلا معطوف علیہ پہ واو حرف عطف کی وجہ سے معطوف، اور یہ عطف معطوف کر کے مرکب عطفی بن جائے گا. دو جملہ فعلیہ کیسے بنیں گے اب دیکھتے ہیں. پہلے لا حرف نفی نہیں، ینفعہم میں روٹ کیا ہے؟ نون فاعل. ویری گڈ. اور یہاں پر باب فتح یفتح سے نفع ینفع سے ینفعو جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، اور ہم کی ضمیر جیسے پیچھے بھی یدرہم میں ہم کی ضمیر جو تھی مفعول تھی اور ضمیر جمع مذکر محلن منصوب مفعول تھی. اور یہ ینفعہم کیسا جملہ بن گیا؟ جملہ فعلیہ. پہلا بھی جملہ فعلیہ تھا اور یہ بھی جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ عطف معطوف. یعنی جملہ فعلیہ معطوف ہے پچھلے جملہ فعلیہ یدرہم پر، اور یہ یدرہم جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف، اور ولا ینفع معطوف مل کر ما اسم موصول کے لیے کیا بنے؟ ما اسم موصول کے لیے کیا بنے؟ جی بتائیں. جی صلہ بن رہے ہیں. بالکل صلہ، بالکل صحیح. اور یہ ما موصولہ اور اس کا صلہ یدرہم ولا ینفع مل کر کیا بنے؟ صلہ موصول مل کر کیا بنے؟ یہ مفعول بن رہے ہیں یتعلمون کے. ایکسیلنٹ، مفعول بن رہے ہیں، بالکل مفعول بن رہے ہیں. یعنی مفعول کون ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا جائے. تو وہ سیکھتے تھے، وہ کیا سیکھتے تھے؟ وہ عمل ہے. وہ عمل کیا ہے؟ ما وہ جو کیا یدرو ان کو نقصان دیتا، واو حرف عطف، اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دیتا. ان کو نقصان دیتا اور ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا. یہ ان کا عمل تھا جو کہ پھر مفعول بن گیا. ظاہر ہے کہ مفعول بنے گا. فعل مضارع کے لیے یا یتعلمون کے لیے جیسے ماشاءاللہ سے بالکل صحیح بتایا کہ مفعول ہے، اسے کہتے ہیں مفعول الفعل یتعلمون. یعنی یتعلمون جو فعل ہے اس کا مفعول ہے یہ ما یدرہم ولا ینفع، صلہ موصول کی صورت میں آیا ہے. اور اب یہ مطلب یہ لوگ جو یہود سیکھتے جو انہیں نقصان دیتا اور انہیں نفع نہیں دیتا، کیا چیز؟ جادو. بالکل ویری جو گڈ، وہ سیکھتے تھے بالکل صحیح، یتعلمون. ویری گڈ. اور یہ اینڈ میں جو کون سا جملہ بنا؟ اینڈ میں کون سا جملہ یہ بنا؟ یہ جو اینڈ والا جملہ، یہ ایک تو جملہ فعلیہ بن رہا نا. نہیں، یہ جملہ فعلیہ بنا، یہ جملہ فعلیہ والا بنا. مرکب عطفی ہے. نہیں یہ اینڈ میں یعنی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ وَلَا يَنفَعُ، یہ کون سا جملہ بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. یتعلم، ہاں جی میں نے بتایا آپ کو جی. جملہ فعلیہ. اور اس جملہ فعلیہ کا اب اردو اور عربی میں رواں ترجمہ کریں. جی کریں، کون کرے گا؟ ساجدہ جی آپ کریں یا شنازی آپ کریں؟ کریں گی آپ؟ عائشہ آپ کرو، اونچی ذرا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. ویری گڈ. اب اس کا ترجمہ کریں. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ جو ضرهم ضرر دیتی ان کو،
ولا ينفعهم اور نہ فائدہ دیتی ان کو. بالکل اس میں صحیح. اب یہ اس کو بات کو کنٹینیو کر دیا نا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ڈالتے تھے وہ نہ تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا, الٹا ان کو نقصان ہوتا تھا. تو یہ ان کی جو اخلاقی ان کی گراوٹ تھی کہ انہوں نے اتنا, ان کے اخلاق گر گئے ہوئے تھے, ان کی مورل ویلیوز بالکل کوئی نہیں تھی, ان کو بتایا جا رہا ہے. اور اب آپ لفظی ترجمے کے ذریعے نا پلیس ویلیو کو ایکسپلین کریں. اور کے لیے کیا ہے؟ واو. یہاں عطفہ ہے نا, پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ واو حالیہ تھا, اور وہ لوگ سیکھتے. جی اونچی بولے. یتعلمون. ہاں, یتعلمون جو ہے نا, تعلم یتعلمون باب تفعیل سے فعل مضارع تھا اور ہم اس میں فاعل تھا, جو سیکھتے تھے. سیکھنے والے کون تھے؟ ہم کون تھے؟ یہود. بالکل صحیح. وہ جو کے لیے کیا ہے؟ ماں, اسم موصول. اور اب اس کا ایک صلہ ہے جو فعلیہ, دو فعلیہ جملہ کی صورت میں آ رہا ہے. دو فعلیہ جملہ ہے لیکن وہ عطف معطوف کر کے ایک بن گئے. واو حرف عطف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کو کر دیتا ہے, اور پہلا جو اس سے جملہ آتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے. واو حرف عطف ہوتا ہے اور معطوف ہوتا ہے, اور معطوف علیہ اور معطوف مل کر مرکب عطفی بن جاتے ہیں کہ وہ اٹ سیلف اس کا ایک پارٹ بنتے ہیں کسی جملے کا, تو پھر وہ مطلب پورا کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کہیں یضرہم ولا ینفع, ان کو نقصان دیتا ہے اور ان کو نفع نہیں دیتا, تو یہ بات پوری نہیں نہ ہوتی. تو یہ اس کا پارٹ ہے یتعلمون, جو پہلے فعل آیا نا اس کا حصہ ہے کہ اور وہ سیکھتے اس کو جو ان کو نقصان دیتا, ان کو فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ آ گئی نا. ان کو نقصان دیتا کے لیے کیا ہے؟ یضرہم. ہوا فاعل ہے, ہم مفعول, اور جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہے. اور کے لیے کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے. ان کو نقصان نہیں دیتا. لا ينفع, لا حرف نفی اور ينفع فعل, اور ہوا پھر اس میں فاعل جو من احد کی طرف ہے نا, کسی ایک کو بھی, وہ ہے فاعل نا. تو اور یہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ مل کر یہ ما اسم موصول کے لیے صلہ, اور صلہ موصول مل کر کیا بنے؟ مفعول الفعل یتعلمون. یعنی وہ جو سیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ مفعول ہے نا. سیکھتے کون تھے؟ یتعلم فعل کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے. یہ عربی کی بہت بڑی ہے ایک اس کی بلاغت فصاحت کے, وہ نٹ شیل, یعنی ایک کوزے کے اندر دریا کو بند کر دیتا ہے. اور ایک لفظ ہے یتعلمون, لیکن وہ بہت اس کے اندر ہم فاعل بھی ہے, وہ سیکھتے تھے. اب وہ کیا سیکھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو سیکھتے تھے وہ عمل ہے, وہ عمل جو ہے وہ ان کا مفعول بن جائے گا. اور وہ مفعول جو ہے اس کے اندر ما اس میں موصول ہے, اور اس کا صلہ جو ہے یضرہم ولا ینفع, یہ معطوف علیہ واو حرف عطف, لا ینفع معطوف علیہ مل کر ما اس میں موصولہ کے لیے صلہ, اور صلہ موصول مل کر یتعلمون فعل کے لیے مفعول الفعل بن گئے. اور یہ پورا جملہ کون سا بنا اینڈ میں؟ جملہ فعلیہ. ویری گڈ, یہ جملہ فعلیہ بنا. یہ بات ہے, یعنی وہ جو کچھ بھی سیکھ رہے تھے وہ انہیں نقصان ہی دیتا, اور انہیں نقصان دیتا تھا تو جادو سیکھتے چلے جاتے اور اپنا نقصان خود کرتے. تو جادو کا پہلا نقصان کیا ہے جی؟ کہ آپ کا ایمان گیا, کفر جو ہوا تو ایمان تو گیا. پھر تو یہ نقصان جب کسی کو دیا جائے تو یہ نقصان انسان کا, اصل میں انسان کسی کو نقصان نہیں دیتا, سب سے پہلے اپنے آپ کو دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. اچھا ویسے شوق بہت ہوتا ہے اس کو سیکھنے کا نا, آپ کو پتہ ہے ٹیرو کارڈز والے بھی ہوتے ہیں, موکل بھی رکھے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے بھی ایک بڑی مشہور تھی, جب میری بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں نا, انہیں بڑا شوق ہوتا تھا. وہ ایک بڑی مشہور تھی, نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ اس وقت, یعنی آج سے کوئی 15-20 سال پرانی بات کر رہی ہوں, تو وہ انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تو اس کے پاس گئی. مجھے نہیں پتا پھر انہوں نے اس نے کیا کیا باتیں بتائیں, لیکن فارچون ٹیلرز جو ہیں, فارچون ٹیلرز, کارڈ والے یا موکل رکھے, یہ سب غلط ہے. علم نجوم والے وہ, لیکن آپ کو اگر قرآن سے آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ ضرور ان چیزوں میں پھنس جاتے ہو, آپ کو نہیں پتہ چلتا. ساری زندگی جو لوگ اس چیزوں میں پڑھتے ہیں نا فاطمہ جی, دیکھا وہ ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا, ان کی لائف میں بہت بے سکونی ہوتی, بہت. دیکھو نا اللہ بتا رہا ہے نا, اللہ پہ یقین کریں تو انشاءاللہ سکون بھی وہی نا اللہ کے آپ یقین کریں. جب تک میں نے اتنی گہرائی میں سمجھنا اور سمجھنا نہیں شروع کیا تھا, مجھے بھی اس طرح نہیں پتا تھا بہت ساری چیزوں کا.
اپنے ذہنوں کو جب قرآن پڑھے تو پوری طرح خالی صرف قرآن کے لیے سمجھیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہی بات صحیح ہے. نالا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں اسی سے آپ کو سکون آئے گا. آپ کے اندر جو اب دیکھیں کل میں نا بات کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو ایک آپ کو ریئلٹیز ہم اصل میں زندہ جاوید کا نام ہے تو ہم نیچرل طریقے سے اپنی سوسائٹی سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ بہت ہی فیمس نیوٹریشنسٹ ہے ڈاکٹر کا نام ذہن سے نکل گیا ہے لیکن وہ کل یہ بہت اچھی بات بتا رہی تھی کہ اب آج کل یونیورسٹیز میں اور میرے پاس کہتی ہے سو پاکستان کی بہت ایلیٹ کلاس کی خاتون ہے اور بہت پوری دنیا میں جاتی ہیں. تو مجھے اتفاق ہوا کہ ان کی بات سننے کا تو ان کی بات سننے کا ڈاکٹر شگفتہ فیروز آپ کو شاید پتا بھی ہے. شی از ویری فیمس اینڈ ویری ویل مطلب بہت ہی اچھی ہے. آج سے بہت سال پہلے جب اس نے شروع کیا تھا تو اس کی 5,000 اس وقت فیس ہوا کرتی تھی. اب تو کافی ایج اب کافی ٹیلنٹ. اب تو اس نے کہا کہ میں نے ویب سائٹ ڈیولپ کر دی ہے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں کیونکہ پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے جانا ہے تو میں کچھ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اس طرف آ جاتے ہیں کہ جلدی سے نیکی کرو بس نیکیوں کی سیل لگا دو اس سے پہلے کہ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے. پاپا جی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا فن اپنی چیزوں کو اپنے اندر ہی دفن یہ دو رویے یہی تو بات ہے. یہ رویہ آپ کا قرآن بنائے گا کہ آپ گیونگ اینڈ پہ آ جاؤ اور آپ کو پتا ہاں یہ قرآن دیکھیں نا ماشاء اللہ نے صحیح بات کہی کہ صدقہ جاریہ آپ کیسے بنیں گے بھیا آپ کی ایک ایک میں دیکھیں سیکھ سکھا رہی ہوتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میری آخری درجے پہ بھی جو مجھے پتا چلا ہے میں نے زندگی میں بہت سیکھا ہے بہت جگہوں پہ میرا اللہ مجھے لے گیا جہاں مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. میرا دل کرتا ہے کہ میں شیئر کروں. شوق تھا نا شوق سے آپ کو اللہ لے کے شوق بھی اور نیت آپ نے جستجو کی بات ہے کہ نیت بھی صاف ہو انسان. اچھا اس نے ایک بڑی اچھی بات میں آپ کو اس ریلیٹڈ بتانے لگی تھی کہ اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت پوری ایلیٹ کلاس آتی ہے ایسی ایلیٹ کلاس آتی ہے جس کے پاس دنیا کی کوئی چیز کی کمی نہیں. پیسہ بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے حسن بھی ہے اور ہر چیز میں مشہوری بھی سب کچھ لیکن جب ان سے میں بیٹھتی ہوں نا کاؤنسلنگ یا بات کرنے تو وہ اندر سے خالی ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم خالی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں ہمارا کیا ہے بنے گا کیا ہے کیوں ایسے ایک ایسی کہ آپ کو بالکل لگے کہ بے رغبتی ہے ہر چیز میں. اب وہ رغبت اور وہ محبت آپ کو تخلیق کار کی محبت ہو آپ کو پتہ چلے وجہ وجود کائنات کیا ہے کون ہے کیسے تو پھر ہی آپ کے اندر وہ ٹھہراؤ آئے گا پتہ چلے گا نا. تو اس نے بڑی یہ اس نے پھر اچھی مجھے لگا کہ یہ چیزیں اب آپ بھی ضرور سحر سحری کی طرف چل پڑیں. بھائی ہمارے اپنے موکل رکھے ہوئے تھے اس نے عمران خان کی بیوی نے اور اس نے تو پھر یہ کیا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں تو نہیں مان سکتی ان چیزوں کو جب قرآن سے جڑ جائے بندہ. ویسے آپ ضرور مانو گے آپ کو بھی ہائی وہ بتا رہا ہے ہم بھی چھوٹے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کس بات کسی کو. ہاں تو یہ تو قرآن بتائے گا نا آپ قرآن سے جڑو گے. وہ بس طریقے جو کچھ سیکھ نہیں ہے چاند یہ انسانوں کو ٹھگنے کے لیے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے اور جو معصوم کہہ لیں ان لوگوں کو معصوم کہہ کے آپ ذرا اپنے آپ کو سافٹ کر لیتے ہو حالانکہ ہوتے وہ بیوقوف ہیں. اوکے کہ بھئی آپ نے کیوں آپ کسی کے آپ کے پاس کلام اللہ نے 1400 1450 سال کے لوگوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر دی اس کے لیے. تو اب یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ پھر یہ نقصان جب کسی کو دیا جائے تو نقصان بیسیکلی انسان اپنا کرتا ہے اور ایسے شخص کے لیے جو جادو کرتا ہے اس کے لیے دلوں میں پھر نفرت بھی ہو جاتی ہے بائی دا اینڈ نا کیونکہ آپ کو تھوڑے عرصے بعد پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ وقتی طور پہ تو مزہ لیتے ہو آپ باتیں کرتے ہو سنتے ہو الٹی سیدھی اپنی مرضی کی تو یہ آپ کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. تو یہ جادو کے ذریعے کیا کر رہے تھے یفرقون بہی بین المرء و زوجی اور جب میاں بیوی جو کہ خاندان کا معاشرے کا ایک بنیادی اکائی ہیں. ٹائم زیادہ ہو گیا سب ٹائم دیکھنے تو الٹیمیٹ ان کی نسل برباد ہو جاری ہوتی ہے. یا ظاہر ہے کہ آپ اپنے سمیرا کو کہنا کہ آ جائے کچھ سن کہہ رہی یہ ہے سمیرا ادھر پڑھا رہی اچھا نہیں ویسے کہنا کہ آ جاؤ بھائی ادھر تو ان کی نسل تباہ ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جانتے تھے کہ والا اب کیا جانتے تھے یہ دیکھیں انسان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شمس میں کہا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا آپ کے اندر ودیت کی ہوئی ہے الہام کیا ہوا ہے بدی اور نیکی کو. تو اب ان کو بھی پتا تھا بیسیکلی لیکن انسان اپنی مانتا نہیں نا خودسر ہے نا انسان کی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ خودسری ہے. تو اپنے آپ کو ہی کہنا. اب یہ کیا کرتے تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ واؤ اب یہاں پہ استناف کا ہے اور لقد کیا ہے جی میرا بتا دو
لام پھر آ گیا تاکید کے لیے، جیسے لام حرف تحقیق لام تاکید پیدا ہو رہی ہے نا بالکل آگے۔ تاکید، اور بالکل البتہ تاکید، بالکل تحقیق، یقیناً یقیناً کے لیے آتا ہے. اور قد جو ہے حرف تحقیق ولا قد، اور یقیناً تحقیق عالمو. عالمو کا کیا روٹ ہے؟ عین لام نہیں، یہ 5ویں دفعہ آیا ہے، 6ٹھی دفعہ، 5ویں دفعہ آیا ہے اسی آیت کے اندر یہ روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے نا. اور یہ یہاں پر مستقل دیکھیں یہ آ رہا ہے، اور پہلے یعلمانی آیا، یتعلمون آیا، پھر یعلمون آیا، اب یہاں پہ عالمو آ گیا. عالمو دیکھیں یہ 854 ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں نا. اور یہاں پر جو ہے عالمو یہ باب سمع یسمعو سے عالمہ یعلمو، عالمونا، علمو، عالمو، واو اور الف جو ہوتا ہے نا وہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا، اس میں فاعل ہم ہے. عالمو وہ جان چکے تھے یا انہوں نے جان لیا. کنہوں نے جان لیا؟ ہم اس میں فاعل ہے نا. کنہوں نے جان رہے تھے کہ بالکل یہود جو جادو ٹونا کر رہے تھے نا، انہی کی بات ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے وہ جان لیا، وہ جان چکے تھے. اب یہ جو جان لیا وہ مفعول بنے گا جو انہوں نے جان لیا. فعل اور فاعل تو پتہ چل گیا نا، یعلمون فعل اور فاعل ہم. اور اب اس کا مفعول بھی دیکھتے ہیں. تو پہلے اس کا ترجمہ کریں، وَلَقَدْ عَلِمُوا. جی وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق جان چکے وہ. ہاں جان چکے تھے وہ، جان لیا انہوں نے. اور اب غور کریں عالمو فعل کے اندر فاعل ہم، تو انہوں نے جو جان لیا وہ مفعول الفعل. عالمو فعل کا غور کریں کیا ہے؟ لمن اشتراہ، لام پھر لمن اشتراہ تاکید کا ہے. جیسے پہلے لام آیا نا لا، وہ بھی یقیناً، اور یہ بھی یقیناً تاکید کے لیے ہے. اور من اب موصولہ ہے. پہلے ما موصولہ آتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ما موصولہ کا استعمال تو ما موصولہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے اور من موصولہ عاقل کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر یہ من وہ جو کون ہے؟ وہ جو جس نے اس میں من کا صلہ بتائے گا. جیسے ماں کا صلہ آیا تھا نا جملہ فعلیہ کی صورت میں، اب من کا صلہ بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. تو اب آپ اس کا صلہ بھی دیکھ لیں جملہ فعلیہ کی صورت میں. اشتراہ کیا روٹ ہے اس کا؟ شین رایا، بالکل. اور یہاں پر اشترا یشتری باب افتعال سے اشتری، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اس میں فاعل ہوا. فاعل کی ضمیر جو ہے نا، ہو کی ضمیر متصل منصوب مفعول تھی نا، اس فاعل اس کا ہوا ہے. یعنی جو اشترا ہوتا ہے نا اس میں بیچنا، بے و شرا دونوں آتے ہیں، یعنی خرید و فروخت جو ہوتا ہے نا تجارت کے میننگ میں آتا ہے. تو لمن اشترا ہو جس نے خریدا، ہوا یعنی کوئی بھی جو ہوگا نا اس نے خریدا، ہو اس کو. یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا یہ سحر کی طرف جا رہی. ویری گڈ، سحر کی طرف جا رہی. پہلے بتا دیے چیز کا خریدار بنا. ہاں جو جس نے اس چیز کو خریدا. کس چیز کو خریدا؟ سحر کے لیے کیا ہے؟ ہو کی ضمیر نا، ہو کی ضمیر جو ہے نا یہ واحد مذکر غائب ہے اور یہ مفعول بن کے آ رہی ہے. یعنی کہ اشتراہ من کا صلہ جو ہے اشتراہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. بے شک جس نے خریدا اس کو خریدا، یعنی اس کو کس کو؟ جادو کفر کو، بالکل. اور یہ جو من کا صلہ ہے نا، صلہ موصول مل کر کیا بنا؟ یہ مبتدا بن رہا ہے. من کیونکہ اسم ہے نا، تو اسم کا جو صلہ آ رہا ہے نا وہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، لیکن جملہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی مانا جاتا ہے. من اسم ہے تو اسم کا جو صلہ ہے اشتراہ وہ جملہ فعلیہ ہے، تو من اشتراہ یہ مبتدا ہو گیا. اور اب آگے اس کی خبر آ رہی ہے. تو اب جو ماں آ رہا ہے نا یہ ماں حرف نفی ہے. اس کے آگے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ماں نفی، اوپر ماں موصولہ تھا اب ماں نفی کا ہے. ماں نہیں، لہو لام حرف جار ہے اور ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب محلن مجرور ہے، کیونکہ لام حرف جار ہے نا تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرور ہے. اور لاہو کیا بنا؟ مرکب جاری ہو کر. اب آپ ذرا یہ ٹیکنیکل بات بھی ہے، لاہو جو ہے نا مرکب جاری ہو کر یہ
कायम मुकाम खबर मुकद्दम है, यानी खबर जो होती है ना पहले इसम आता है और फिर खबर आती है, मुब्तदा और खबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर खबर मुकद्दम यानी पहले आ रही है। पहले खबर क्या बता रही है कि उसके लिए, यानी उसके लिए, किसके लिए खबर मुकद्दम है मा नाफिया के साथ। मालहू का क्या मतलब हुआ? उसके लिए नहीं, नहीं है ना, उसके लिए नहीं, उसके ये इसम ये कायम मुकाम खबर मुकद्दम है, पहले ही बता दी गई खबर। और इश्तरा के अंदर जो फाइल है ना हुआ, ये हु की ज़मीर का मर्जा वो है कि जिसने खरीदा इसको, यानी इसको माला हु क्या है, किसको खरीदा? कुफर को, जादू को। मालाहू नहीं उसके लिए, और ये लहू मरकब जारी महल्लन मरफू खबर मा मुकद्दम, मा नाफिया का एक इसम और एक खबर, जैसे ला नाफिया का एक इसम और एक खबर थी, इसका मा नाफिया है और इसकी मुकद्दम खबर आ रही है जो है लाहू की सूरत में। अब आगे हम देखते हैं, फिर एक और मरकब जारी आ रहा है, इसमें लाम हरफ जार था, यहाँ फी हरफ जार है। फिल आखिराती, फी क्या है? हरफ जार, और अल आखिराती मजरूर नजर आ रहा है ना, और ये फिल आखिराती आखिरत में ये मुतल्लिके इसम है जो मुकद्दम आ गया है, ये भी मुतल्लिके इसम पहले आ गया है, ये आगे जो खलाकिन है ना उससे मुतल्लिक है फिल आखिराती। जो खलाकिन है ये हिस्सा, यानी ये इसम है, ये इसम है जो कायम मुकाम, ये खबर जो है मुब्तदा जो है, खबर जो है बाद में है और मुब्तदा पहले है, नहीं खबर पहले आ गई है और मुब्तदा ये बाद में आ गया। आप इसको अभी गौर करते हैं, इसम खलाकिन से मुतल्लिक है मरकब जारी फिल आखिराती, यानी फिल आखिराती का क्या मतलब है? आखिरत में, बिल्कुल सही। फिर मिन खलाकी भी आगे मरकब जारी, 3 मरकब जारी आ गए हैं और इनकी मुख्तलिफ हैसियतें हैं, और 3 आपने हरफ जार सीख लिए। एक लाम है पहले, लाहू, फी है, फिर आखिराती, और मिन है मिन खलाकिन, ठीक है ना। तो मिन खलाकिन भी मरकब जारी है, लेकिन ये मिन जायदा है जैसे बा जायदा था, और ये जोर के लिए जो जायदा आते हैं ना इस तरह, वो महल्लन तो आपको मजरूर नजर आ रहा है, ओ सॉरी नस्ब आपको लफ्ज़न नजर आ रहा है, 2 जेरे है ना तो मजरूर है, लेकिन ये महल्लन मंसूब है, और ये लफ्ज़न खलाकिन मजरूर है लेकिन ये महल्लन मंसूब है, और मिन खलाकिन इसम है माँ का, माँ नाफिया का। तो इसम जो है इसका मुअख्खर आया, मुअख्खर का क्या मतलब होता है? बाद में, मुकद्दम होता है पहले और मुअख्खर होता है बाद में। तो जो इसका इसम है वो मुब्तदा होता है असल में, जो कि बाद में आ रहा है, और इसकी जो खबर है वो पहले ही आ गई थी। खबर क्या थी? लाहू, उसके लिए और फिल आखिराती मुतल्लिक मिन खलाकिन के, बिल्कुल सही। तो ये कौन सा जुमला बना? मालाहू फिल आखिराती, जुमला इस्मिया बन गया। वेरी गुड। और ये जुमला इस्मिया जो है ना, लमन इश्तराहू मुब्तदा की खबर है, लमन इश्तराहू, इश्तराहू जो थी, इश्तराहू मान इश्तराहू मुब्तदा था, और मा लाहू फिल आखिराती मिन खलाकिन इसकी खबर है। हाँ, और ये और अब जुमला इस्मिया अब आलिमों का मफूल बन गया। नहीं, जुमला, हाँ जुमला इस्मिया, बिल्कुल ये मिलकर ना जुमला इस्मिया जो है ये मिलकर माफूलुल फेल आलिमू, माफूलुल फेल आलिमू बन गया। यानी अब तर्जमा करें, वलाकद आलिमू क्या तर्जमा है? अलबत्ता तहकीक वो जानते थे, हाँ यकीनन वो जान चुके थे, जानते थे, या उन्होंने जान लिया। इस फेल में हुम फाइल था, क्या जान लिया उन्होंने? ये अब जो पूरा जुमला हमने इस्मिया पढ़ा है ना, ये माफूलुल फेल, माफूलुल फेल कौन सा माफूलुल फेल है? कौन से माफूल, किस फेल का, किस फेल का? आलिमू, 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 आलिमू से, आलिमू से बात शुरू हुई है ना। आलिमू फेल का फाइल जो था वो हुम था, और जो हुम था, और इसका जो आलिमू फेल का मफूल है ना वो जुमला इस्मिया की सूरत में है ना असल में। उसमें मन लामिन निश्तरा जो था मुब्तदा था, और मुब्तदा की खबर थी मालाहू फिल आखिरात मिन खलाकिन, और ये मुब्तदा खबर मिलकर माफूलुल फेल आलिमू बना। लेकिन जो इस मन इश्तरा का जो खबर थी ना उसके अंदर भी एक जुमला फेल, जुमला इस्मिया था,
اس لیے آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوگی. وہ یہ تھا کہ ماں جو تھا وہ نافیہ تھا، اس کی ایک قائم مقام خبر مقدم آ گئی تھی لاہو کی صورت میں. فی الآخر آتی اس سے جو اس کی اسم ہے، جو اس کی جو اسم تھا اس سے متعلق تھا فی الآخر آتی، اور من خلاقن جو تھا وہ اس کی اسم تھا، ماں اسم جو ماں نافیہ تھا اس کا. تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے. اس میں مشکل تھا اس کو ٹیکنیک، اس کی ترکیب کم آسان تھی. تو یہ جملہ اسمیہ مفعول الفعل محلن منصوب، مفعول کس فعل کا؟ عالمو کا. وہ لوگ جان چکے تھے، اور وہ کیا جان چکے تھے؟ یہ مفعول ہے. یہ پورا جملہ مفعول الفعل محلن منصوب ہے عالمو کا، اور انہوں نے کفر کو خریدا آخرت کو بیچ کر. فی الآخراتی کو بیچ کر. تو من خلاقن ان کا اب اس میں کوئی حصہ، خلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی حصہ. من کی وجہ سے، من زائدہ کی وجہ سے ہے نا. خلاقن جو ہے وہ تاکیدی بات پیدا کر رہے کہ کوئی بھی حصہ اب ان کا آخرت میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے؟ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے جادو کو خرید لیا ہے نا، دنیا کو خرید لیا ہے نا. دنیا میں مزے اڑانے کے لیے وقتی طور پہ اس کے لیے کیا کہ دے ہیو سیل دیئر سولز ٹو دا ڈیول. اپنی سولز کو انہوں نے ڈیول کو سیل کر دیا. اور اب اس جملہ فعلیہ کا لفظی ترجمہ کر کے اس کے الفاظ کی ذرا وضاحت کر دیں. اور کے لیے کیا ہے؟ واو. یقیناً، لقد وہ جان چکے تھے. عالمو باب سامیہ سے فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم اس میں فاعل تھا، وہی جو میجک سکھا رہے ہیں. وہ لوگ جان چکے تھے. وہ لوگ جان چکے تھے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ عالم. کہ بے شک جس نے یا جو خریدے اس کو. بالکل صحیح. یہ مبتدا تھا نا، لام حرف تاکید، من اسم موصول و اشترا فعل ہوا اس میں فاعل، اور ہو کی مفعول، اور یہ جملہ فعلیہ من اس میں موصول کا صلہ اور صلہ موصول مل کر من کے ساتھ یہ بن گیا مبتدا. اور نہیں کے لیے کیا ہے؟ ماں نفی. اس کے لیے لاہو. لام حرف جار، ہو کی ضمیر محلن مجرور، اور یہ قائم مقام خبر مقدم ماں کی. نہیں ہے اس کے لیے، یہ خبر ہے. آخرت میں فی الآخراتی، فی حرف جار اور آخراتی مجرور، اور فی الآخراتی متعلق اسم کون سا اسم تھا؟ متعلق اسم مقدم خلاقن سے. کوئی بھی حصہ من خلاقن. من حرف جار زائدہ تھا جس کی وجہ سے آیا زور دینے کے لیے کہ کوئی بھی حصہ. ویسے تو کہتے کوئی تمہارا حصہ نہیں ہے، کوئی بھی حصہ نہیں ہے. خلاقن لفظاً مجرور، محلن منصوب، اسم ہے ماں نافیہ اس کا. ماں نافیہ کا اسم مؤخر آیا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ مقدم آئی ہے لاہو کی صورت میں. نہیں ہے اس کا کوئی حصہ آخرت میں. من خلاقن. تو اب جملہ اسمیہ مالہ فی الآخرات من خلاقن. جملہ اسمیہ لمن اشترہ مبتدا کے لیے خبر، اور مبتدا لمن اشترہ اپنی خبر مالہ فی الآخرات من خلاقن سے مل کر جملہ اسمیہ مفعول الفعل عالمو. اور اب آپ یہ مکمل جملہ فعلیہ کا ترجمہ عربی اور اردو میں کر دیں. جی کون کرے گا کہ ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے آخرت میں؟ اس کا جملہ فعلیہ کا کریں، عربی اور اردو پڑھیں. جی مالہ فی الآخرۃ من خلاق. یہ آپ نے آدھا، یہ آپ نے مفعول الفعل پڑھ دیا ہے نا، اس کا فعل نہیں پڑھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ویری گڈ. یہ عالم فعل فاعل اور مفعول الفعل لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اور بے شک اس نے جس نے خریدا اس کو، جادو کو، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واضح بتا رہے ہیں. اب آگے لاسٹ والا یہ جملہ ہے. یہود بنی اسرائیل کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو لوگ اس طرح کے فتنوں میں پڑیں گے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا. تو رات میں بھی نہایت واضح الفاظ میں انہیں ان چیزوں سے روک دیا گیا تھا. اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ جادو سیکھنا اور کفر کرنا، یہ سیکھنا سکھانا کفر ہے. قرآن مجید میں اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے کیوں سیکھتے ہیں؟ کیوں سیکھتے ہیں؟ جی بتائیں.
اب یہاں تک ہم آج کر لیتے ہیں, باقی پھر کر لیں گے اگر آپ لوگوں دوسروں کو کو. نقصان پہنچانے کے بالکل بالکل تھوڑا صحیح. سی ایک ہی ذرا سی رہ گئی والا بھی سمجھ. چلے سیکھنے کا ریزن بتا دینا. ایک تو یہ ہے کہ حسد اور انتقام لینے کے لیے لوگ رشتہ داروں یا دوستوں یہ میں میاں بیوی میں جو ہے وہ لڑائی ڈالنے کے لیے, بالکل, اور شر پھیلانے کے لیے, نقصان کرنے کے لیے, اور پھر یہ ہے کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا, مشکلات میں ان کو صبر نہیں آتا نا, تو وہ پھر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, تو وہ جاتے ہیں کہ چلو جلدی سے پیر صاحب سے جا کے جھاڑ پھونچ کرواتے ہیں کہ ہمارے کام کرے, جو لڑائی جھگڑے ساس کے ساتھ ہے یا بہو کے ساتھ ہے یا کوئی خدا نخواستہ میاں, اس کو ہم کر لیں جلدی سے. نا ٹھیک ہے, شارٹ کٹ سب سے جو اہم بات ہے نا فاطمہ جی, شارٹ کٹ واقعی لوگ شارٹ کٹ کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں. بالکل جاتے ہیں. اس لیے تو اکثر جادو اور توہم پرستی میں لوگ مبتلا ہو کر جعلی عاملوں کے پاس سے جاتے ہیں. تو اصل میں جادو کوئی طاقت نہیں رکھتا. یہ جملہ معترضہ کی صورت میں آیا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا, وما یدرو وما ہم بدارینا بہی من احد الا باذن اللہ. یہ بات اللہ نے بتا دی کہ وہ اٹ سیلف کوئی طاقت نہیں رکھتا. لیکن صرف چلاک لوگ جو ہوتے ہیں نا, سمپل یا سخت الفاظ میں کہا جائے کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا, جو دین سے غافل ہوتے ہیں, ان کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے, اور یہ وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آخرت میں فرمایا, اب آپ آخری والا جملہ عائشہ کہہ رہی کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے. والا بے سا معاشر و بہی, واؤ حرف عطف ہے, لام تاکید پھر آ گیا, بیسا. اچھا بیسا جو ہے نا, بیسا کے مقابلے میں نیما آتا ہے. نیما جو ہوتا ہے نعمت ہوتی ہے, بیسا جو ہوتا ہے یہ بہت برا کے لیے آتا ہے, برا. نیما ہوتا ہے اچھا اور بیسا ہوتا ہے برا. تو لاپ کے ساتھ آیا تو پھر ہم کہیں گے بہت ہی برا نہیں. تو یہ بیسا جو ہوتا ہے نا, فعل ضم اور فعل جامد اسے کہتے ہیں. ضم اس میں نا جامد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مزید کوئی اس کی جو گردانیں ہوتی ہیں, گردانیں آپ کو پتہ 14 صیغے ہوتے ہیں, تو اس کی گردان اس سے نہیں بنتی, تو اس لیے اس کو فعل ضم کہتے ہیں نا, سوری فعل جامد کہتے ہیں. اور فعل جامد یعنی تینوں صیغوں میں نا ماضی مستقبل میں اس کی گردان نہیں بنتی نا. تو ویسے بھی جامد کا مطلب بھی ہوتا ہے نا ٹھہرا ہوا یا منجمد, تو یہ صرف ایک ہی زمانہ یا تو ماضی یا حال میں استعمال ہوتا ہے. بیسا فعل جامد, برائے یہاں پہ مذمت ہے. مذمت یعنی برائی کی اظہار کے لیے مخصوص فعل, اس کی گردان مکمل نہیں ہوتی, صرف 2 صیغے ہوتے ہیں, ماضی مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی یہود کے جو سفلی علوم جادو ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. تو لام تاکید کے ساتھ ولا بیسا, کیا ترجمہ ہے جی ولا بیسا؟ البتہ تحقیق برا ہے, اور یقیناً کتنا برا ہے. کتنا برا تھا. ہاں, اور یقیناً کتنا برا ہے. اب اس کا جو ہے نا پھر جو برا ہے وہ اب اس کا فائل بن کے آ جائے گا کہ ما اسم موصول ہے, وہ جو اس کا جو ایک صلہ آ رہا ہے نا وہ پھر جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. تو غور کریں, پہلے اشتراؤ آیا تھا نا, وہ باب افتعال سے آیا تھا. اب یہ شراؤ آیا ہے, وہ ثلاثی مزید فی کا تھا جس میں خرید و فروخت بے و شرا, یہاں مجرد کا ابواب ہے. شراؤ کیا روٹ ہے؟ سیم روٹ ہے. کیا روٹ؟ سین رایا. پیچھے بھی آیا تھا اشتراؤ جو باب فعال سے تھا, اور یہاں پر بھی شراؤ سیم روٹ کے ساتھ ہے, شین رایا. اور یہاں پر باب ضربہ یضربو سے شراؤ, فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے, ہم اس میں فاعل ہے. کون؟ وہی یہود, جادو سیکھنے سکھانے والے. شراؤ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے, مطلب انہوں نے سودا کیا, سودا کیا یا بیچا. بہی, بہی کیا ہے؟ با تیسری دار آ رہا ہے, با حرف جار اور ہی کی ضمیر واحد مذکر غائب. بہی اس کے بدلے, بہی مرکب جاری متعلق ہے کون سے فعل ہے پیچھے؟ شرعو سے. یعنی شرعو انہوں نے سودا کیا جس کا بہی کیا ہے؟ بدلے اس کے. یعنی بہی کی ضمیر کا پھر مرجع کیا ہوگا؟ جی یہ ویسے ہی کہ آگے آ رہا ہے نا انفسہم. نہیں, ہی کی ضمیر کا مرجع جادو ہی ہے. یعنی انہوں نے جو اشترا و فعل ہوتا ہے اس میں بے و شرا ہوتی ہے, یعنی انہوں نے خریدا جادو,
बेही ये जादू खरीदा उन्होंने, और अनफसहु अनफुसहु। ठीक है सुमेरा, तुम भी गौर करो, ये इसका अनफुसा जो है ना, ये उन्होंने बेच दिए। बेही जी अपनी जानों को बेच दिया ना उसके बदले, यानी उस जादू के बदले। हाँ, अब देखा वाज़ेह हो गया ना, ये जादू है जी, जी। बेही की ज़मीर का जी, जी, बिल्कुल। इसके लिए मैंने काफी मेहनत की थी, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या उन्होंने बे और शरा में आपको गौर करना पड़ता है कि क्या चीज बेच के क्या जी चीज जब सारी बात जब हम पढ़ते हैं ना तो फिर साथ वो जो होता है ना क्लियर हो जाता है माइंड में। हाँ, वो बार बार पढ़ने से। तो बेही की ज़मीर का मर्जा जादू था, यानी जादू खरीद कर उन्होंने अपने अनफुसहम, अपने नफ्सों को बेचा। यानी नफ्स जो है अनफुस की जमा है, और ये अब मुझे गौर करके पहले बताएं, अनफुसा का जो इराब है वो क्या है? अनफुसा का इराब क्या है? ये नस्बी हालत है ना, नसब है, अनफुसा नसब अनफुसा है। मजाफ और हम मजाफ ले, ये हाँ। मुरकब इजाफी किस बिल्कुल सही, मुरकब इजाफी होके क्या बना? ये शराउ फेल का माफूल बन गया, माफूल बन रहा है, और ये आगे ये पूरा सिला बन गया ना माँ के लिए, शरूबी अनफुसा हूँ, और ये जुमला फेलिया की सूरत में माँ का सिला बन रहा है, बिल्कुल सही। और सिला और मासूल बन के अब ये बेहिसा फेल का फाइल बन गया, Very और good. जुमला फेलिया बन गया। ये जुमला फेलिया फेले जम के लिए कि अब समझ आ गई आपको। अब इसका देखें, इसका रवां तर्जमा करें अरबी में, गौर से देखिएगा। अलबत्ता बहुत बुरा है जो बेचा उन्होंने इसके बदले अपनी जानों को। जी तर्जमा करें इसका। वला बिक्स मा शरौ बिही अनफुसहुम। बिल्कुल सही। और अब आप इसका लफ्ज़ी तर्जमा करके ज़रा इन लफ्ज़ों की जो है ना एक्सप्लेनेशन और प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर दें। और के लिए अलबत्ता कितना बुरा था। नहीं, इसकी बताएं और के लिए क्या आया है। और वाओ, बिल्कुल। देखें, वाओ हालिया भी होता है, वाओ अतफा भी होता है, वाओ और अलबत्ता इसके लिए है। बहुत बुरा है, बहुत बुरा के लिए क्या आया? बिक्स ला बेसा, लाम जरूरी है ला तो ना, अलबत्ता आएगा ना। अलबत्ता। हाँ तो ला बेसा। तो पूरा बताना ना आपने, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा इलाम की हाँ जी, वजह से ताकीद, हाँ जी। ताकीद है ना, बहुत हाँ बुरा। जी, ला बेसा, ला लामे ताकीद, और बेसा फेले जम या फेले जामे। सही। जो वो मासूला बेचा उन्होंने, शरौ। शराउ फेले माजी, हम इसमें फाइल है, और यहूद सीखने सिखाने वाले, इसके बदले बेही जो है ये मुरकबे जारी है, और ये बाहर पे जार ही की ज़मीर का मर्जा क्या था? सहर, जादू ना। अच्छा जादू। उन्होंने जादू खरीदा है ना अपनी जानों को। अपनी जानों को के लिए क्या है? अनफुसहुम जो है ना, नफ्सुन जमा है, और अनफुसा उसकी जमा मुकस्सर की ये वाहिद है अनफुस, और ये नसब है, मुजाफ है, हुन मुजाफिल है, और मुरक्कबे इजाफी होके अनफुसहुम माफूल है। किसका माफूल है? ये शराउ का, शराउ फेल का। और शराउ पे ही अनफुसहुम कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया, और ये जुमला फेलिया क्या बना? माँ इसम मासूल के लिए सिला, और ये सिला मासूल मिलकर क्या बने? बेसा। ये बेसा फेले जो है जामिद, इसके लिए ये बन गया फाइल। वेरी और गुड, पूरा जुमला फेलिया बन गया। वेरी गुड। और अलबत्ता बहुत बुरा है वो जो बेचा उन्होंने इसके बदले अपनी जानों को। तो जाहिर है उन्होंने क्या बेच के क्या खरीदा था? उन्होंने अपनी जानों को बेचकर जादू सीखा, कुफर सीखा, कुफरिया काम किया। तो अपनी जानों को बेच डाला, खुद को खुद हलाक करके हलाकत के गहरे में फेंका। तो देखे, जादू सीखने के लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी और जहन्नुम को रख। और उस पीछे आ रहा है ना कि आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। हाँ बिल्कुल, मिन खलाक ये लफ्ज आया ना, मिन जायदा के साथ आया था ना, कि कोई भी हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला को इतना ये बुरा लगता है ये बात ना। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि ये जो कुछ कर रहे थे, ये लास्ट जुमला है, लाओ कानू यालमून, और यालमून फिर आइन लाम मीम से आ गया। आप देखें ये मेरा ख्याल छठी दफा आया। और 5 मैंने आपको बताया 8 56 57 टाइम ये
रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, और इस आयत में कितनी दफ़ा है, तो ये कितना अहम है। तो यालमू तो आम तौर पर शर्त के लिए आता है लौ ना, और उसका जवाब शर्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो लौ आया ना ये तमन्नाई है, काश, ओहो तमन्ना की जा रही है। और मस्तरिया है, मस्तरिया का जरा एक्सप्लेन करो सुमेरा, मस्तरिया का क्या मतलब होता है? जी, मसरिया वो होता है जिसमें कोई जमाना ना पाया जाए। वेरी गुड, यानी कि फेल के नाम को कहते हैं। फेल का जो काम नाम होता है ना, के जैसे उसने खाया तो खाया तो माजी आ गया ना, खाना जो है ना वो एक्शन है, खाना में कोई वो नहीं है जमाना, उस वो खेलेगा जमाना आ गया फ्यूचर में, खेलना उसमें कोई जमाना नहीं है, तो वो मस्तर होता है। मस्तर उस फेल से जो आता है, फेल है ना खाना, तो ये खाया उसका नाम है, वो उसमें कोई ज़माना नहीं है। अब ये माँ मस्तरिया है कि इसमें ज़माना नहीं आएगा, बल्कि एक बात बताई जाएगी कि काश, कानू, कानू क्या है, क्या रूट है कानू का? काफ, काफ वाव नून, और यहाँ काना यकूनु बाबे नसरा यांसरू से कानू फेले नाकिस माजी जमा मुजक्कर गायब। फेले नाकिस क्यों से कहते हैं? क्योंकि ये इसका एक इसम और खबर होती है कि ये मुकम्मल नहीं होता ये भी इसम और खबर के बगैर, यानी कि इसम तो आया है तो आगे खबर नहीं आएगी तो बात मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल। जैसे कानू वो होते, अब क्या होते इसके लिए खबर की जरूरत है, तो फिर ये मुकम्मल होगा कि। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। और यहाँ हम जो है ना ये इसम है कानू का, और याला मुना का रूट क्या है? सेम आइन लाम मीन आयत में ये 5वीं मरतबा आया। यहाँ पर आलिमा यालमू बाब सामिया यसमाऊ से यालमूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब है, हम इसमें फ़ाइल है जिसको कि इसमु काना और यालमूना जुमला फेलिया खबरू काना है, और कानू यालमूना आखिर में कौन सा जुमला बना जी? कानू यालमूना कैसा जुमला बना? जुमला कानू फेल से शुरू हो रहा है ना, तो जाहिर है जुमला फेल या नाकिस। तो तर्जमा करें इस जुमला फेल या नाकिस का, काश वो जानते होते। हाँ, लव मैंने काश, बिल्कुल। आप देखें यालमूना मजारे है ना, तो लेकिन मस्तरिया है ना, मजारे में तो प्रेजेंट और फ्यूचर के मीनिंग आ जाते हैं, लेकिन लव मस्तरिया की वजह से अब इसका तर्जमा ना हाल में है ना मुस्तकबिल में है, बल्कि मस्तरी मायनी होंगे काश वो जानते होते। अब जानते होते में कोई भी ज़माना नहीं, हम अब कहेंगे ना वो जानेंगे, तो वो जानेगा, वो जान चुके, तो वो प्रेजेंट पास्ट आ जाता है। ये लॉ की वजह से इसका मायनी आ रहा है काश वो जानते होते, इसमें कोई ज़माना नहीं है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी। इसमें कुछ आप बात बताएं, बड़ा ही देखें, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था जब मैंने इस आयत को पढ़ा और कोशिश की, तो यकीन करें मैं खुद भी, मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकूँगी कि नहीं, इतना इसका ज़्यादा इसमें सीखने वाली बातें थी ना। आपने देखा कि इसके अंदर 2-3 फेल आप बता सकते हैं, कोई भी फेल बताएं इसके अंदर। यालमूना, बिल्कुल, इल्म हासिल करना, ये आपने तो इसमें आपने क्या खास बात आपने सीखी? इस आयत में एक बहुत खास बात है सीखने वाली, अल्लाह पे तवक्कुल करना, तौहीद। तौहीद, बिल्कुल, हाँ जी। कि आप देखें कि जादू इफेक्ट नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर, और आप वक्त के मुआहिद होने, यानी एक अल्लाह पे यकीन रखने वाला बंदा कभी इन ट्रैक्स पे नहीं चलेगा, उसको अपना हमेशा ट्रैक सीधा रखना चाहिए, जिसके लिए हम क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाहुम्मा एहदे नस्सिरातल मुस्तकीम, सबसे बड़ी दुआ है जो हम शुरू में ही अल्लाह ताला ने हमें सिखाया। जी, एक वो आयत भी है ना, पूरी तो नहीं मुझे याद, मगर थोड़ी सी उसकी बात इस तरह है कि आपको तो होता होगा कि आसमानो ज़मीन का मालिक अल्लाह है, तो तुम पे जादू फिर कहाँ से हो गया? तो ये अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में। ये अफलाह सहर, यानी जो सहर करने वाले होते हैं ना, वो कभी फलाह नहीं पाते, वो कभी, यानी जाहिर है कि ज़मीन व आसमान की बात सही है कि अल्लाह ताला तो बार बार बताते हैं कि आसमान और ज़मीन पे नज़र डालो, मेरी कुदरत की निशानियों को देखो, तुम्हें हर जगह अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ नज़र आएंगी। ये किसने बनाया? ये अपने आप तो नहीं ना आ गए, तो आपको अपने तख्लीक कार की बनाई हुई चीज़ों पे गौर करना, तदब्बुर करना चाहिए। और हज़रत सुलेमान का इल्म कौन सा इल्म था? उनका इल्म एक
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا روحانی علم تھا، اور ایک پاکیزہ کلمات کا علم تھا، جس کو یہ کس کے ساتھ ملا رہے تھے؟ جادو کے ساتھ۔ اب یہی طریقہ کار وارداتیں ہوتی ہیں جو اسپوائل کرنے والے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اپنی چیز کو کسی اچھی چیز سے ملا دیتے ہیں نا اس ان وقت۔ کے تابع تھے نا جنات وغیرہ، تو یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ جادو کا بالکل وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم سحری سے لوگوں کو مرغوب کر لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی کیونکہ موکل رکھے جاتے ہیں نا، ایک نیگیٹو طریقہ ہے یہ بھی، تو لیکن وہ نیگیٹو ہے جس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی دعا ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی مالک کل ہے، سبحان اللہ، اس کی حمد و ثنا سے ہماری زبان قاصر ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کر سکیں۔ اے اللہ، اللہ اللہ ربنا لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اور اگر جب آپ کو کبھی کوئی مشکل ہو تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہ اللہ ربنا لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اور ہم لوگ تجھی سے دعا مانگتے ہیں، وہ بھی کہ نستعین، تجھی سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دینا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ، ہاں اب مالک کل ہیں، ہمارے رحمان الرحیم پروردگار ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے گا یا اللہ۔ ہمارے ابو البشر نے سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمیں بچا لیجیے گا خزانہ مالک، یا اللہ ہمیں نیکیوں میں جوڑے رکھیے گا، ہمیں نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات، صبغۃ اللہ ففروا الی اللہ کی توفیق عطا کیجیے گا۔ یا مالک کل، ہم بچوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کا سکھ، عزت اور برکتیں دینا۔ ہماری بچوں کو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ رب ھب لی من الصالحین، ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کرنا۔ یا اللہ پاک ہمیں رزق حلال واسع و وافر عطا کرنا۔ اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو شاد آباد رکھنا، یا اللہ ہمارے پاکستان کو شاد آباد رکھنا۔ یا اللہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے نہ ہم دیکھیں نہ سنیں نہ کوئی کر سکے، یا اللہ رحم کیجیے گا، ہر جگہ رحم کیجیے گا، مسلمانوں پہ جہاں جہاں سختی ہے اس کو ٹال دیجیے گا، اپنی رحمت سے دور کر دیجیے گا۔ ان ظالموں نے جو ظلم کیا یا اللہ ان کا ظلم ان پہ پلٹ جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین فاسقین ان سے بچا لیجیے گا یا اللہ پاک۔ یا اللہ ان کی ایسی پکڑ کیجیے گا جیسے آپ نے عاد و سمود اور قوم لوط کی، یا اللہ ان کی بھی پکڑ کیجیے گا، یا اللہ ہم پہ رحم کیجیے گا۔ یا اللہ ہمیں ساری زندگی صحت تندرستی کے ساتھ رب آئینی لا ذکر کا و شکر کا و حسن عباداتیں کرتے رہنے کی توفیق دیجیے گا۔ یا اللہ پیاری مومنات بہنیں ساجدہ جی، سمیرہ اور عائشہ، فائزہ اور شناز اور کلثوم اور جو بھی اور ساتھی، ساجدہ جی خاور آج نہیں ہے، جو بھی ساتھی پڑھنے آتے ہیں، سمجھنے آتے ہیں، ان کی دل کی مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا کر دینا۔ یا اللہ ان کے دلوں کو نور سے روشن ہمارے دلوں کو کر دینا، ہمارے گھروں کو بھی اپنی رحمتوں سے روشن رکھنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں پیار، محبت، اتفاق رکھنا، ہمیں بہترین حقوق اللہ اور حقوق العباد کا عملی ظہور کر دینا، ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا بہترین اور عمل کرنے والا مومن بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں بھی ولی اللہ میں شامل کرنا، ہمیں بھی ولی اللہ بنا لینا۔ یا اللہ ہم پہ رحم سے معاملات کرنا، رائی دانے برابر اپنے سوا کر دی کسی کی محتاجی نہ دینا۔ یا اللہ کبھی کسی سے کوئی گلاس پانی کا بھی نہ مانگنا پڑے، اتنی اچھی صحت عطا کرنا کہ ہم کام آنے والے ہوں، تیرے بندوں کے کام آنے والے، تیرے ہاں قبول ہونے والے، وہ جن سے رضی اللہ عنہ ورضوا، جس سے آپ راضی ہوئے، ہمیں ان میں شامل کیجیے گا۔ فادخلوا فی جنتی، ہمیں جنت میں داخل کرنے والوں میں شامل کیجیے گا۔ یا اللہ پاک سلام قولا من رب الرحیم ہمیں بھی نصیب ہو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی، ہمیں صحت دیجیے گا، تندرستی دیجیے گا۔ یا اللہ پاک اللہم انی اسألک لذت ناظرہ علی وجہک الکریم۔ یا اللہ ہمیں مانگنا کہاں آتا ہے، ہم تیرے غلام، بس اپنا ہی بنانا، جو کچھ مانگا ہے اسے رحمت کر کے رحمتیں کر دینا، قبول فرما لینا اور نفس مطمئنہ کر دینا، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب بھی عطا کرنا جو ہمیں نہیں مانگنا آتا، اور ہم لوگوں کو دم آخر زبان پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم انس باشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعل لہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ انا اللیل و انا النہار وجعل لہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یہ دعا رہے ہمارا بھی قبروں میں بھی روشنی کرتے۔ یا اللہ پاک
وفوزا للہ ان اللہ بصیر بالعباد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. سدا سلامت رہیں. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ آ جاؤ.